بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہیں سائم خان. اور تھرسڈے آن 18 جون مائی فادر پاسڈ اوے. تو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ سب سے دعا ہے کہ میرے فادر کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. تو اس دوران سائم آپ کے ساتھ رہے. سائم And we really missed you. We really pray کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے. But now that you are back, there's a lot to talk about, Sadaf, especially about the موسم. اور خاص طور پر جو بھارت اپنی ہوچیت کنڈوں سے باز نہیں آ رہا. بھارت نے جو افغانستان کے تھرو اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے پاکستان میں, وہ اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے. اینڈ اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ثالثی میں جو مذاکرات تھے وہ آگے بھی بڑھے. اس میں کچھ ہرڈلز بھی آئے. وہ ہرڈلز یہ آئے کہ خاص طور پر جو ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ٹیکنیکل ٹیمز تھیں سوئٹزرلینڈ میں, انہوں نے بیٹھ کے مشاورت کرنی تھی. جو 4 ٹیکنیکل ٹیمز بنی تھیں, بٹ انفارچونیٹلی اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ جو اسکرمشز ہوئے, جو حملوں کا ایکسچینج ہوا, جو ایران کی جانب سے حملے ہوئے, جو امریکہ کی جانب سے حملے ہوئے, اس کے بعد وہ جو ملاقات تھی ٹیکنیکل ٹیمز کی, جو اجلاس تھا, وہ جو ہے پوسٹ پون ہو گیا. یعنی کہ بہت سی چیزیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی محنت سے جو ایم او یوز, مذاکرات یہاں, اور کتنی مشکل ہوئی تھی. اب پھر آئی گیس سوئٹزرلینڈ میں سب ملے, بیکاز آئی واز ناٹ فالوئنگ اسٹوری ان ڈیٹیل. لیکن یہ تھا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب سیز فائر دوبارہ پرولونگڈ ہو جائے گا. بھائی اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جناب پاکستان کی ثالثی کوششیں آج کے دن تک جاری ہیں. بٹ یہ ہم اس بارے میں بہت بات کر چکے ہیں کہ 2 اسپوائلرز ہیں نا. ایک اسپوائلر اسرائیل ہے, ایک اسپوائلر بھارت ہے. بھارت کی تو ہم بات کریں گے ابھی, بٹ اسرائیل جو ہے اس کے نتن یاہو جب تک کے سر پر جب تک جنگی جنون سوار رہے گا, تب تک ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو امن معاہدہ ہے یہ خدا نخواستہ ڈیریل ہو سکتا ہے. بٹ اب دوسرا اسپوائلر کی بات کر لیتے ہیں, بھارت, جس کی جانب سے جارحیت جاری ہے صدف. اور جو بھارت کی جانب سے جو اسپانسر دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کے تھرو, جو پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کے کچھ واقعات ہم نے ریسنٹلی دیکھے. اچھا, کیونکہ بھارت اب کہتے ہیں نا پاکستان پر اس طرح اٹیک تو کر نہیں سکتا, کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا, جو ہم نے کہتے ہیں نا مئی 2025 میں ان کو سبق سکھایا, اس کے بعد وہ سامنے آ کر, سامنے تو اس دن بھی نہیں آئے تھے, حملہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ ہی کیا تھا. لیکن جو جواب ملا تھا, اب ہمت نہیں ہے بھارت کا کہ علی اعلان وہ کچھ ایسا کر سکے, تو پھر وہ یہ والے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. بٹ آپ کو ذرا ایک جنرل فالو اپ دیتے ہیں کہ ہوا کیا. اب جناب کراچی میں ہفتے کی رات انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور انڈین پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں نے یونیورسٹی روڈ پر رینجرز کیمپ پر حملہ کیا. لیکن ہمارے بہادر جوانوں نے ان ملک دشمنوں کے عزائم ناکام کیے, خاک میں ملا دیے. اس حملے میں رینجرز کے 3 جوان شہید ہوئے اور 4 زخمی بھی ہوئے, جبکہ 3 دہشت گردوں کو موقع پر جہنم واصل کر دیا گیا, اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا, جو کہ افغان شہری تھا. میں اس پہ ایمفسائز کروں گا. شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی. اب نماز جنازہ میں گورنر سندھ تھے نہال ہاشمی صاحب, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب موجود تھے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے شرکت کی, اور اس عزم کا اظہار کیا سب نے کہ سیکیورٹی فورسز امن دشمنوں کا تعاقب کریں گی اور دہشت گردی کے ناسور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے گا. یہاں حملہ کریں, چاہے وہ کے پی کے میں کریں, چاہے وہ بلوچستان میں کریں, ہماری فورس نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گے. پاکستان رینجرز کے بہادر سپاہیوں نے ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے. ان شہداء کو سلام. ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے. اچھا, ظاہر ہے اب آپ کو اس کی مزید بھی ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ جو رینجرز کیمپ پر حملہ ہوا, اس میں جو ملوث کالعدم جماعت ہے, جماعت الاحرار, اس کے افغان طالبان رجیم کے ساتھ جو رابطے ہیں اس کی باقاعدہ ثبوت ہیں, شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں, اور رات گئے سے ہم آپ کو اس والے سے ہمارا چینل پورا اپڈیٹ آپ کو کر رہا ہے. تو گرفتار جو خاورجی ہے اس نے اعترافی بیان میں بتایا کہ دہشت گرد کی جو تربیت اس نے حاصل کی وہ افغانستان جلال آباد سے حاصل کی ہے, اور ساتھ ہی باجوڑ کے رہائشی عبدالہادی, اس کے پاس 7 دن پہلے وہ پہنچا, اور دہشت گردوں کو ایک کہتے ہیں نا جو زیر تعمیر عمارت تھی اس میں رکھا گیا. یعنی کہ پوری ان کی پلاننگ, انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ اٹیک کیا. افغانستان میں خودکش جیکٹ بمبار تیار کرنے اور دیگر ٹریننگ جو ہے وہ عمر کاری نے دی تھی, اور کراچی آنے سے پہلے انتظامات افغانستان سے کیے گئے تھے. تو پہلے تو فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد رینجر سے واقف ہوئے. تو یہ جو دہشت گرد ہے اس کا اعترافی بیان کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
رباط مرا عثمان علي وما جماعة الأحرار سره هغه احرار مولوي صاحب نومېدو دین استاد عمر کری صاحب نومېدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه درې نور کسانو یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو عبدالهادي راوړی و وزیرستان ما د کلاشینکوف راکړ مونږ چې دی هغې چې څنګه هغه بم والوځولو بیا مونږ وردن نشو ما زه چې څنګه منډه مې واخیسته ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته دا هغه د جیکټ راوړه مونږ ته افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه دلته چې دی مونږ ته افغانستان نار سکلي عبدالهادي دلته بلد و مخکې هم راغلی یو ځای مونږ سره راغله مونږ ته یې ویلې وایي دا رینجر والا ما پېژندم نه ما ته ویلې فوج والا دی او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی. اچھا اب کے پی بلوچستان اور کراچی رینجرز کیمپ پر دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں ہوئیں. ان کارروائیوں پہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئیں. سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 29 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا اور کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں تھیں یہ اور ان میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش عرف زبال ہلاک ہوا. بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے کمانڈر سمیت مزید 3 دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوئے. اب پاک افغان سرحد پر 28 اور 29 جون کی درمیانی رات بڑی فضائی کارروائیاں کی گئیں. فضائی حملوں میں پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے اور مزید 25 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے. تو ان کو جواب فوری اور ٹائملی اور افیکٹو جواب ان کو مل چکا ہے. اچھا یہ جو کارروائی ہوئی اس میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردوں کے مراکز اس میں موجود اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر اس طرح کا بارودی سامان ملا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے ویژن جو ہے عزم استحکام کے تحت انسداد ایک دہشت گردی مہم جاری رہے گی اور ان کی جو غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی اس کے ثبوت بھی پاکستان بار بار پیش کرتا رہا ہے. بالکل جی، تو ہم شامل گفتگو کر لیں گے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. بہت شکریہ وقار حسن صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. انڈیڈ سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ملک کو ایک بڑے دہشت گردی کے واقعے سے بچایا گیا. لیکن یہ جو افغان سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ جو بھارتی پراکسیز باز نہیں آ رہی، کیا ان کا علاج یہی تھا جو کہ 28 اور 29 کی درمیانی رات کو پاک افغان سرحد پر کارروائیاں کی گئیں؟ یہی جواب یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور ڈیزرو کرتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تعزیت کے سب کے لیے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. باقی جو ہے آئی تھنک ابھی افغانستان کی ایک ڈیسائسو فیز میں جا چکا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے جب سے پاکستان بیکیم سینٹر آف پیس اور بھارت کو بھی پتہ ہے کہ جس ٹریجیکٹری پہ پاکستان جا رہا ہے ابھی یہ پکڑائی نہیں دے گا اینڈ دین دے آر گوئنگ ٹو دے سی کہ ان کو پرابلم ہوگا. تو جو آئی تھنک پراکسی وار ہے پاکستان میں انٹینسیفائی کیا گیا. اب آپ اسکرین سے آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ PLA کے اٹیک دیکھتے ہیں تو یہ خوارج ہے. تو یہ انشاءاللہ 2026 ایک ڈیسائسو ہوگا انشاءاللہ بھی ان. باقی اگر افغانستان کا اندرونی آپ تھوڑا جائزہ لے لیں دین وی کم ٹو کہ فرسٹریشن کیوں ہے تو وہ صاف ہو کے جلدی کچھ کریں. اس میں ابھی نارتھ میں جتنے بھی صوبے ہیں لائک بدخشان ہے، یو ہے پٹھار ہے، بڑھویس ہے، فریاب، ابھی وہاں پہ بہت زیادہ آئی تھنک آپ کہنے کہ ٹورسٹ بھی ہے اور لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے یہ تاجک اور ازبک علاقے ہیں. پھر آپ رات میں آ جائیں ایران کے ساتھ، وہاں خواتین کو پوائنٹ بلینک سے انہوں نے مارا ہے. موبائل فون جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں اور دیر از نو فریڈم آف ایکسپریشن افغانستان. تو یہ پھر خواتین سے ایک ان کو فیئر ہے. تو دس از انٹرنل، دے نو اٹ کہ بھی چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو چوائسز. یا تو آپ بندے پتر بن جائیں دین لیو لائک یو نو نارمل اسٹیٹ ان دا ریجن. طالبان رجیم کی بات کر دی ادر از دین یو ول لوز یور رجیم. اور ابھی افغانستان میں انوائرمنٹ ہے پورا تیار ہو گیا، اس میں دوبل کو بھی پریشانی ہے اور خوارج کو. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اسنیک اٹیک اور ایفرٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ ان کی پوری دیکھیں ہسٹری لڑکے نے بتائی ہے کہ ٹریننگ کی گئی سب سے ٹرین ہے. انفارچونیٹلی تھرڈ ڈے جب چل رہے تھے تو ہمیں پتا تھا ہم نے کیا کرنا. چلو جو کراچی میں اربن ایریاز میں ان کے جو سیل ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور اس آئی تھنک گورنمنٹ آف سندھ کو اور کسی کو آئی تھنک غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ دے کوڈ بی دیٹ پریپیئرڈ. باقی انشاءاللہ پاکستان کی ریاست پہلے بھی لڑتی ہوئی ہے، ان کا کلا کما بھی ہوگا. آپ نے دیکھا جب بلوچستان میں PLA نے کیا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، میرے خیال میں شرم سے ساتھ لکھ جانے چاہیے کہ کہتے ہیں ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کے لیے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لاسٹ آئی وڈ سے فائٹ ہے اور انشاءاللہ 2026 میں ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا. باقی جس طریقے سے رینجر نے فائٹ بیک کیا ہے دے ڈنٹ الاؤ دیم. باقی قابل سوسائڈ بامبر جب آ جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی نقصان آپ کا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم ڈٹرمنڈ ہے. لیکن آئی اسٹل فیل کہ جو پولیٹیکل سائڈ ہے چاہے KP ہو سندھ ہو، تھوڑا انٹرنلی دیکھیں کہ وائی دے گیٹ اسپیس.
اس کے لیے کیوں ان کو مل جاتی ہے, کون ہے ان کے ایفیلیٹ جو یہاں پہ ان کو کرائے پہ گھر دے دیتے ہیں یا ایسے ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. سو دیر از اے میکینزم. اچھا, اور وقار صاحب ایک چیز جو اعترافی بیان ہے اس دہشت گرد کا, جلال آباد سے اس نے ٹریننگ حاصل کی افغانستان میں, اب پاکستان تو بار بار اس طرح کے ثبوت بھی پیش کرتا ہے. ایک چیز جو یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ افغان سرزمین مسلسل دہشت گردی کو اسپانسر کرنے کے لیے, ان کی سہولت کاری کے لیے, دہشت گردوں کی پناہ دینے کے لیے, تمام تر اسلحہ پرووائڈ کرنے کے لیے, چاہے وہ کسی بھی چینل سے آتا ہو, بھارت سے آتا ہو, وہ ان کو ایک پوری ایک سیف ہیون ہے ان کے لیے. اور پاکستان کا مطالبہ یہ رہا کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. اب یہ جو افغان طالبان رجیم ہے, کیا ان کے اندر ولنگنس نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ یہ کسی طریقے سے روک سکیں اپنے ملک کو دہشت گردی سے پنپنے کے لیے؟ یہ جو تھا پہلے کے زمانے میں شک تھا کہ شاید پراکسی جن کی ہیں دے آر آؤٹ آف, ایسا نہیں ہے. ٹارگیٹنگ لاجسٹک فورس, اس کا جواب مل گیا. آئی تھنک رات کو آپ کو پتہ ہے پھر جو ٹھکائی ہوئی ہے بارڈنگ ایریا میں, فرسٹ ٹائم آئی تھنک بڑے عرصے بعد پاکستان سے گراؤنڈ آپریشن کیا ہے. اس کی تفصیلات تو نہیں ہے, ادھر جا کے اور بڑا پریسائز ٹارگیٹنگ ہے. اچھا, وہاں سے دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد کے پاس وہی ٹپیکل AI جنریٹڈ پکچر ہے جو 1 منٹ بعد آ جاتی ہیں جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے. تو ایک سینس کا یہ علاج ہے کہ ملیٹرلی آپ نے بیسیکلی ان کو اسٹرائک کرنا ہے, اینڈ دے شوڈ ناٹ بی فیلنگ سیف, چاہے وہ موو کر رہے ہیں, چاہے ان کے بیس کیمپس ہیں. اور اس میں آئی تھنک طالبان کو پریشر بھی بنتا ہے, بیکاز وین پیپل آج کے لیے وہ 5000 سال کی جو آپ کی روسی ہے تو آپ کو ڈیلی ٹکائی ہے. دوسرا آگے تھا ڈپلومیٹک پریشر. ابھی آئی تھنک جو UK سے رپورٹ آئی, ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان کے اوپر بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا مجھے ویسٹرن سسٹم میں ایک منافقت نظر آتی ہے کہ ایک طرف یو فنڈ دیم 40 to 70 ملین ڈالرز اے ویک, اور کس چیز کے لیے آپ دے رہے ہیں؟ مطلب وہ خواتین کی بہبود کے بچوں میں سے نہیں آ رہا. بیسیکلی گوئنگ ٹو ٹیررزم, اس کو اسٹاپ کریں اور پھر ان کو کنسیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے رجیم کو جو ہے. باقی ٹھیک ہے, عوام جو ہے دیٹس اے ڈفرنٹ آئی وڈ سے ڈومین, لیکن اس رجیم کو ابھی چیز کرنے کی ضرورت ہے. ایران پاکستان کی کوآرڈینیشن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں بہتر ہوگی, اور موسٹ پرابلی جوائنٹ آپریشن ہوں گے اگینسٹ PLA اینڈ PPP, بیکاز ایران بھی اس سے تنگ ہے. آلریڈی ازبکستان تاجکستان کہہ چکا ہے, باہر سے ڈائسپورا ان سے تنگ آیا ہوا ہے. تو آئی وڈ سے اٹس اے ڈائنگ رجیم, دے ہیڈ اے چوائس کہ وہ ساتھ چلتے, جس کو میں کہتا ہوں بندے کے پتر بن کے, لیکن شاید آئی تھنک ایروگینس اور جہالت ہے جس کا شاید یہ علاج ہے کہ صفائی ہوتی رہے, دن دے ان کو خارج کر دے. وقار صاحب, آج دنیا اس بات کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان امن کا پیمبر ہے, پاکستان امن کا علمبردار ہے. پاکستان نے جس طریقے سے ثالثی کا کردار کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہمیں ماضی میں, انپریسیڈنٹڈ ہے. کیا یہ بات بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے قد میں جو اضافہ ہو رہا ہے, پاکستان کو جو عزت افزائی مل رہی ہے, جو علاقائی شناخت پاکستان نے ایک نئی پہچان بنائی ہے, یہ بھارت سے بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی؟ اور سر اس کا کنکلوسیو لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ یہ تو بار بار جو افغان پراکسیز ہیں یہ بھارت کی اماں پر آ کے یہاں پر دہشت گردی کے حملے کرتی ہیں اور بار بار پھر مار بھی کھاتے ہیں, پٹتے بھی ہیں, اپنا نقصان بھی کرواتے ہیں, اپنی ملٹری بیسز اڑواتے ہیں, اپنی دہشت گردی کے جو کیمپس ہیں وہ اڑواتے ہیں, لیکن پھر 2-4 مہینے بعد دوبارہ سے متحرک ہو جاتے ہیں. اینڈ کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں بھارت سے تو بڑا کلیئر ہے کہ بالکل پیٹ میں تکلیف بھی ہے, اینڈ اٹس بیکم اے ڈیڈ ہارس ان دی ریجن. باقی اندر آپ دیکھ لیں, ہم طالبان سے جو کچھ سے بات کریں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو نا, ڈیلی رپورٹس آ رہی ہیں, ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. تو ایکچولی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھارت آئی تھنک اٹس ان اے ویری بیڈ پوزیشن. ٹھیک ہے, RSS سمجھتی ہے کہ یہ بڑا اوپر لے جا رہے ہیں, انٹرنلی یو آر ہیڈنگ انٹو اے سول وار. 25 کروڑ مسلمانوں کو آپ پش کر رہے ہیں, اور ایکسٹرنلی آپ کا دوست کون ہے؟ ایک اسرائیل ہے اور ایک طالبان رجیم ہے. تو ویسے اس طرف نہیں چاہیے جے شنکر کو. تو انشاءاللہ پاکستان ول فائٹ آن ملٹیپل فرنٹ. پاکستان جو فیچر گین کیا اس کے اوپر بلڈ اپ بھی کرنا چاہیے. گلف سے لے کے اسپیس کریٹ ہوئی جسٹ ہاف اے منٹ کہ جس میں ابھی گلف آپ پہ رلائی کر, گلف کنٹریز رشیا کا بہت انفلوئنس ہے طالبان رجیم سے, وہاں سے یو کین پٹ پریشر. آئی ایم شیور یہ کام کرے گا. آپ آل اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے, جدھر اس کے جو میں نے کہا ہے کہ ان کا چاروں ڈومین میں یہ فائٹ ڈپلومیٹک ہے, اکنامک ہے, انفارمیشنل ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اینڈ دین ملٹری ہے. یہ علاج جاری رہے گا اور انشاءاللہ ویل کم آؤٹ. مے بی اسکریچز آئیں گے پاکستان پہ, لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ ویل بی وکٹوریس. ٹھیک ہے وقار صاحب, بہت شکریہ اور ساری صورتحال پہ بات کرنے کا. اور پاکستان ہر طرح سے پرعزم ہے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے, اور ظاہر اس کے لیے ہمیں مزید چوکنا ہونا ہوگا. اور جو ہماری ایپیکس کمیٹی ہے, کچھ مزید ایسے پلان اور ایکشن لینے ہوں گے ہمیں, جس سے جو یہ جو بیرونی دہشت گردی ہے جو کہ پاکستان کے اندر درآمد کی جا رہی ہے, اس کو روکنا ہوگا کسی طریقے سے. پاکستان نے 1 سال میں پوری دنیا کو یہ تو بات باور کروا دی کہ پاکستان
ریجنل اسٹیبلائزر بھی ہے اور پاکستان کے پاس اندر بھرپور پوٹینشیل بھی ہے سیکیورٹی پرووائڈر کا, ریجنل سیکیورٹی پرووائڈر کا بھی, چاہے وہ میں بات کروں مارکا حق سے لے کر ابھی تک جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے امن کے اندر, ثالثی کے اندر. آئی تھنک جو پاکستان کا جو ابھی مثبت اور بڑا زبردست ایک پازیٹیو کردار سامنے ہے وہ نہیں ہضم ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, چاہے وہ افغانستان چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو. بالکل وہ اسرائیل ہو, یہ تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا ماں تو اسرائیل ہے ان کی, اور اس کے بعد پھر بھارت ہے, اور اس کے بعد پھر بھارت کی پراکسی افغانستان ہے. لیکن جناب آپ کو بتائیں ذرا کہ امریکہ اور ایران کا کیا چل رہا ہے, سب بڑے پریشان ہیں. اب پوری دنیا ایک دفعہ پھر دوبارہ سے علام ہو گئی ہے, تشویش میں آ گئی ہے. امریکہ اور ایران پھر دوبارہ سے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے ہیں. سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی امریکی صدر نے ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا, دھمکی دی کہ اگر ایران نے ماضی میں سبق نہ سیکھا تو اس کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. پھر دوبارہ سے وہی وجود کی اور ایگزسٹنس کی دھمکیاں. امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا جن میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار تنصیبات شامل تھیں, اور امریکی حکام اب یہ بتاتے ہیں کہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی. ایران نے بھی امریکی اتحادیوں اور اڈوں کے خلاف کارروائیوں کا دعویٰ کیا ہے. اچھا, تو ذرا پاسداران انقلاب اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے مزید سخت رد عمل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ آ سکتا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائیاں آبنائے ہرمز میں اس کی پوزیشن کمزور نہیں کر سکتی. تو سارا جو کہنا ہے بون آف کنٹینشن جو ہے اس وقت وہ آبنائے ہرمز پر جو کنٹرول ہے وہ ایران کا کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر ایران یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سے یہ کنٹرول کیسے لیا جا سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ بتا رہا ہے ایران کہ پاکستان اور یورپی یونین نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر یہ جو ہوئی اس پر تشویش کا ہم نے اظہار کیا. اب ایران اپنی طرف سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. تمام فریقین, خاص طور پہ پاکستان نے اس بات پر زور دیا جو فریقین نے جو معاہدہ کیا ہے اتنی مشکل سے جو MOU سائن ہوا ہے جس میں یہ طے تھا کہ ابھی مزید بات ہوگی, اس ایشو پہ بات ہوگی, 14 پوائنٹس تھے ان پر بات ہوگی, اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے, اس کی پاسداری کرنا ہے. یس اچھا جناب, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ثالثی میں جو برجن اسٹاک ریزورٹ میں ملاقات ہوئی جس میں دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھے, اس میں اسلام آباد میمورینڈم تھا, MOU تھا, 14 نکاتی اس پہ سائن سگنیچرز ہوئے. اس کے بعد ٹیکنیکل ٹیمز تشکیل دی گئیں. اب واشنگٹن اور تہران میں آج شیڈیول مذاکرات معطل ہو گئے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا کہ تازہ حملوں اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث سوئٹزرلینڈ تکنیکی کمیٹیوں کے شیڈیول مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں. تو آج جو ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں انہوں نے بیٹھنا تھا اور مزید چیزوں کو پروگریس کرنا تھا, لیکن وہ اب ان کی جو مذاکرات ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں. اچھا, کچھ اس ساتھ میں دوسرے مطلب جو آؤٹ لیٹ ہیں, نیوز آؤٹ لیٹ, ان کی طرف سے بھی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں امریکہ ایران نے جو فوجی حملے روکنے اور اس کے بعد ہفتے میں مذاکرات کا ایک نئے دور کا سلسلہ شروع کرنے پر اتفاق کر لیا. اب آپ ساری اس کانفلکٹنگ نیوز میں یہ خبر بڑی خوش آئند ہے. یہ ایگزوز ہے, اس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک منگل کو دوحہ یعنی قطر میں ملاقات کریں گے جہاں آبنائے ہرمز سے متعلق جو تنازع ہے اس پر بات چیت پھر کی جائے گی. بالکل جی, شامل گفتگو کر لیں گے سابق سفارتکار جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ایران اور امریکہ میں سر پھر دوبارہ سے کشیدگی بڑھ رہی ہے, آپ اس کشیدگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سیز فائر کے دوران ہلکے پھلکے اسکرمشز ہیں, یا پھر یہ بات جو ہے وہ پھر کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل, یہ دیکھیں یہ ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہے. میں تو بلکہ کہتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ بہت سی مشکلات ابھی آئیں گی آنے والے دنوں میں, اور کیونکہ جو ہے نا ابھی بھی دیکھیں پوزیشنز میں اتنا زیادہ فرق ہے دونوں سائڈز کی. اور پھر یہ کہ یہ 3-4 ایشوز ایسے تھے جس پہ جو نقطے تھے, ان 14 میں سے 3-4 جو اہم نقطے تھے وہ جان بوجھ کے تھوڑے سے مبہم رکھے گئے تھے, دانستہ طور پہ مبہم اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ یہ MOU سائن ہو جائے, ادروائز ان کی پوزیشن میں بہت زیادہ فرق تھا. اس میں سے ایک یہ ہے جو آبنائے ہرمز کے بارے میں, کیونکہ اس میں جو کہا گیا کہ جی 30 دن کے اندر جو ہے ایران اس ٹریفک کو نارملائز کر دے گا, آہستہ آہستہ کھول کے اس لیول تک لے جائے گا. اور پھر آگے یہ تھوڑا سا بھی ذکر ہے کہ جی جو ان کی جو فیوچر ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ ایران اور عمان آپس میں کنسلٹیشنز کریں گے. تو اب ظاہر ہے کہ ایران اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ یہ تو اس دوران میں ہمارا کنٹرول ہوگا, اور ظاہر ہے مستقبل میں بھی ہم عمان کے ساتھ بات کر کے وہاں پہ کوئی اپنی عملداری ایسا کوئی قائم کریں گے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیزگنیٹڈ روٹس بتائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے شپس کو ہماری اجازت سے جائیں, ہم انشورنس دیں گے ان کو, انشورنس کے بدلے میں وہ پیسے چارج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اب سارے معاملات تھے
امریکن جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ جو یہ ہے کہ نہیں اس دوران میں انمپیڈڈ ہو، اس میں کوئی ان کے ڈیزگنیٹڈ راؤٹس نہ ہو، وہ کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں. اب ہو کیا رہا تھا، جو اس جنگ سے پہلے یہ سارے جہاز جو ہیں، یہ آبنائے ہرمز جو ہے اپنے جو تنگ ترین مقام ہے اس پہ کوئی 22-23 میل سمجھ لیں چوڑی ہے، تو یہ سارے سینٹر سے گزرتے تھے جہاز اس وقت، یہ پریفرڈ راؤٹ تھا. اب جو ہے سینٹر میں انہوں نے مائنز بچھا دی ایرانیوں نے، اس کی وجہ سے اب یہ جو جہاز گزر رہے ہیں عمان والی سائڈ سے، ایرانی چاہتے ہیں کہ ایران والی سائڈ سے گزریں ان کی، اور ان سے اجازت لیں پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ گزریں اور وہ ان کو اجازت دیں، اس کے بدلے میں وہ تو انشورنس بھی چارج کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اب نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے پھر ایرانیوں نے پہلے تھریٹ کیا، پھر ایک جہاز پہ انہوں نے فائر کر دیے کچھ ڈرونز، کچھ تو امریکہ نے تباہ کر دیے، ایک لگا جا کے جہاز کو، اس کے بعد پھر امریکہ نے اسٹرائکس کی اور پھر ان کی طرف سے اسٹرائکس ہوئیں بحرین میں اور کویت میں. بحرین میں جہاں انہوں نے اسٹرائکس کرتے ہیں وہاں پہ امریکہ کی بیس ہے، بلکہ میں تو وہاں پہ کیونکہ بہت سال پہلے ایمبیسڈر بھی تھا، تو وہ بالکل مجھے پتا ہے کہاں پہ ہے، میں وزٹ بھی کرتا تھا. وہ شہر کے بالکل ساتھ ہی ہے، ملی ہوئی ہے تقریباً شہر سے، منامہ سے. تو وہ پھر وہاں پہ اٹیک کر دیتے ہیں. پھر کویت میں بھی ان کی بیسس ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا، جو کہ ان کے لیے بڑا آسان بھی ہے کیونکہ بہت ہی قریب ہے وہ ایران کے. اب یہ دیکھیں یہ سارے مسائل جب ہوئے ہیں تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ کوئی خاص ہلی نہیں ہے، وہ صرف 0.8% تیل بڑھا ہے، یعنی کہ $1 سے بھی کم. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، جو کہ میری بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ حل کا مطلب ہے کہ مینج ہو جائے گا. حل تو شاید نہ ہو لیکن مینج ہو جائے گا. اور مینج اسی طرح کے کیونکہ میکینزم بنے ہوئے ہیں، میڈیٹرز بیچ میں ہیں، اور وہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کا رول ہے اور جو قطر کا رول ہے وہ بہت ہی اہم رہے گا، جتنا پہلے تھا اتنا ہی ابھی رہے گا، کیونکہ یہ فائر فائٹنگ مسلسل آپ کو کرنی پڑے گی. یہ اپنے ہرمز جوہر صاحب یہ جو فائر فائٹنگ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے جی تجارتی جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا، اس کے جواب میں ہم نے یہ کیا، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہماری خود مختاری پہ یہ اٹیک تھا تو پھر ہم نے اس کا جواب دیا. جو MOU سائن ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اصل تو اس فریم ورک کی طرف پہلے جانا چاہیے کہ ہم کسی ایسی پوزیشن میں نہ آ جائے دونوں ممالک کہ اس کے بعد کانفلکٹ آگے بڑھے بجائے اس کے کہ مذاکرات کی طرف آگے بڑھیں؟ تو یہ کوئی فریم ورک نہیں طے ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی ابھی اس پوزیشن پہ کوئی ایسی پوزیشن نہیں لے گا جس پر اٹیک کرنے کی نوبت آ جائے؟ جی بالکل، دیکھیں ظاہر ہے MOU میں تو یہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ امپلیسٹ ہے نا کہ جی ایک دوسرے پر اٹیکس نہیں کریں گے. اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایک وہ ہائی لیول کمیٹی بھی بنی ہے، اس کے نیچے دوسری کمیٹیز بنی ہیں، پھر لیبنان پہ ڈی کنفلکشن سیل بنا ہے، تو سارے میکنزمز تو بنائے گئے ہیں. پر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان دونوں ملکوں کی جو داخلی سیاست ہے وہ اس میں اثر انداز ہوگی. تو ایران کی جو داخلی سیاست ہے جہاں پہ بہت ہی زیادہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کا سٹانس بہت ہی زیادہ اس پہ واضح ہے کہ نہیں ہم کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑیں گے اپنی عملداری جو ہے نا اپنا ہرمز پہ. بلکہ دیکھیں پہلے یہاں تک ہوا تھا کچھ ماہ پہلے ایک موقع پہ جب عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم کھول رہے ہیں اپنا ہرمز، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا. اور دوسری طرف جو ہے IRGC والوں نے انہوں نے کچھ جہازوں پہ کافی سارے میزائلز اور وہ داغ دیے تھے، اور بلکہ ان کے اس اعلان کا مذاق اڑایا گیا تھا ایران کے اندر، اس کی جو ہے نا اس کے خلاف بیانات دیے گئے تھے. تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ کتنی زیادہ وہ اسٹرانگلی اس پہ جو ہے نا فیل کرتے ہیں کہ ان کی عملداری نہیں کسی طرح سے بھی اس پہ جانی چاہیے. تو وہ مسئلہ تو ہے. دیکھیں وہ جو ہے نا ایران کے اندر کے جو سیاست ہے وہ بھی اس میں پلے آؤٹ کرے گی. جو میکنزم ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دونوں سائڈ جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک شروع سے ایک ٹون سیٹ ہو جائے، ایک شروع سے کانٹور سیٹ ہو جائے اس کے ابنائے ہرمز پہ خصوصاً، اور اسی طرح لیبنان پہ بھی چاہیں گے. تو وہ اب شروع میں جب کیونکہ کانٹور سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیے یہ پرابلم بالکل شروع میں ہی آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینج جو ہے نا مسئلہ ہوتا رہے گا. یہ بار بار کچھ نہ کچھ اس طرح کے لیبنان پہ، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے، اس سے کوئی چیزیں میجرلی نہیں ہے، اہم ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میک اور بریک نہیں بنے گا. میک اور بریک نہیں بنے گا. یہ اسکرمشز ہیں، یہ کوئی ڈی ریل نہیں کر پائیں گے اب ایکچوئل جو معاہدہ ہے اس چیز کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، لیکن اب اگر ایران جو ہے وہ ریٹیلیشن کے اندر گلف اسٹیٹس کو نشانہ بنائے گا تو گلف اسٹیٹس کتنا ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکیں گے، یا پاکستان کتنا ہی کنونس کر پائے گا گلف اسٹیٹس کو کہ وہ ریٹیلیٹ بیک نہ کریں؟ جی بالکل، دیکھیں اب وہ کرتے کیا ہیں، وہ گلف اسٹیٹس کے میں جو امریکہ کی ملٹری بیسز ہیں اس پہ اٹیک کرتے ہیں. اب اس کا رسپانس جو ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر ان کو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی نا.
آپ دیکھیں کہ جیسے ہی امریکہ کی بیس پہ اٹیک ہوا ہے تو امریکہ نے کاؤنٹر سٹرائکس کی ہیں پھر ایران کے اوپر، کیونکہ یہ بیسز تو امریکہ کی ہیں نا، بیشک وہ بحرین میں ہے یا کویت میں ہے، ان بیسز پہ تو پوری عملداری بھی امریکہ کی ہے، وہاں پہ ظاہر ہے ساری جو انسٹالیشنز ہیں وہ بھی ان کی ہیں، بلڈنگز بھی ان کی ہیں، وہاں پہ لوگ بھی ان کے ہیں، وہاں پہ تو کوئی لوکلز ہوتے بھی نہیں ہیں، وہاں پہ ٹوٹل امریکہ کا کنٹرول ہوتا ہے ان بیسز پہ. تو وہ پھر جب ایران وہاں پہ اٹیک کرتا ہے تو کیونکہ امریکنز ریٹیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس لیے ان ملکوں کو ابھی تک تو ریٹیلیٹ کرنے کی اس طرح سے پھر ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن اگر یہ اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں کسی موقع پہ تو پھر جس طرح وہ پھر بیسس سے باہر ہوتے ہیں تو پھر وہ ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، جو ایک آدھ موقع پہ یو اے ای نے کی ہے ریٹیلیشن. وہ پھر وہ اس لیے کہ وہ پھر بیسس سے باہر چیزیں جو جب جاتی ہیں تو پھر وہ ملک زیادہ اس کے اوپر ظاہر ہے ان کا اسٹرانگ ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جوہر صاحب، بہت شکریہ ساری صورت حال بات کرنے کے لیے. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ساری صورتحال سے کہ پاکستان نے کتنا ہی کوئی مشکل یہ کام تھا جو یہ سر انجام دیا ہے، اور اس کے لیے کتنی انتھک محنت کی ہے. دونوں فریق جو ہیں ان کی اپنی اپنی ایسی انہوں نے کہتے ہیں نا والز بلڈ کی ہوئی ہیں کہ اس تک ان کو ایک دوسرے کو ساتھ بٹھانا، راضی کرنا، گفتگو کی طرف لانا چھوٹی سی بات ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اسی پوزیشن پہ جانے کی کوشش. ایران اور امریکہ کو اٹسیلف آمنے سامنے بٹھانا، مذاکرات پہ آمادہ کرنا، یہ تو ٹاسک تھا ہی تھا نا. ساتھ ہی ساتھ ابھی جو گلف کنٹریز ہیں ان کو کنونس کرنا کہ پلیز آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ان پہ اٹیک کرنا اور اگر یہ اٹیک بیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر صاف ایک ہی ہے کہ خطے میں جنگ پھیلتی ہے، پوری دنیا میں پھیل جائے گی. That's what Israel wants basically. چھوٹی سی بریک لیں گے جناب، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر with us. ویلکم بیک جناب. اور ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں، یہ محاورہ بولتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. اب وہ نم سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے ٹیلنٹ کو تھوڑا سا پش ملے، تھوڑی سی موٹیویشن ملے، تھوڑی سی مالی معاونت ملے تو وہ بہت سے ونڈرز کر سکتے ہیں. اب یہی ہم نے ایک مثال دیکھی کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے قومی کھیل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب کھلاڑیوں کو ٹائم پہ پیسے نہیں مل رہے، ان کی ٹریننگ کے پیسے نہیں خرچ کیے جا رہے. جناب 10 کروڑ روپے کی صدف خطیر رقم خرچ کی گئی اور ہماری ٹیم کو ہاکی پرو لیگ کے لیے بھیجا گیا. بائی دا وے میں یہ بتا دوں کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، شاید ہم اسے بھول بیٹھے ہیں، اور بھول بیٹھے ہیں تو کیا. اور ابھی جو سائم نے مجھے بتایا کہ 10 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کر کے جو پرو لیگ ہے اس میں شرکت کے لیے اس امید کے ساتھ بھیجا ہوا تھا کہ مطلب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہاں سے بہت اچھا کر کے واپس آئیں گے، مگر نتیجہ بالکل برعکس نکلا اور 16 میچ 16 شکستیں. میں اس کو اگر میں بہت اس کو کہتے ہیں نا اچھے الفاظ میں تو خیر نہیں پیش کر سکتی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہر میچ اور پاکستان کا ایک بڑا گلوریس ٹائم ہم نے دیکھا ہے ہاکی میں. کیا نام تھا؟ اچھا، اختتام انگلینڈ کے ہاتھوں 7-0 کی عبرت ناک شکست پہ ہوا. 7-0 یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کوئی گول نہیں کر سکے اس میچ میں ہمارے کھلاڑی، اور پھر پورے ایونٹ میں پاکستان صرف 22 گول کر سکا، جبکہ مخالف ٹیموں نے 79 مرتبہ پاکستان کی جو نیٹ کہتے ہیں نا جو اس میں جو ہے بال جو ہے وہ گول میں پہنچائی ہے. تو یہ لاسٹ ہاکی پرو لیگ تھی، ٹھیک ہے صدف، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، رپورٹ ہم یہ کر رہے تھے، خبر یہ آئی تھی ہمارے پاس اور مناظر بھی یہ دیکھے دل خراش تھے کہ وہاں پہ جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ہمارے ان کے لیے صحیح سے انتظامات نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہوٹلز نہیں ان کے لیے بک کروائے گئے، وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے کھانا پینا کر رہے تھے. اب 10 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی اور ہماری قومی ٹیم کو بھیجا گیا کہ جائیں آپ جا کے ہاکی پرو لیگ کھیلیں. اس کے نتائج کیا ہے جناب؟ یہ اب سوال بہت سے سوالات میں جنم لے. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیا کوچنگ کا معیار صحیح نہیں تھا؟ کیا کوچ پراپر نہیں تھے؟ ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور کیوں نہیں ہمارے کھلاڑی پرفارم کر پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اولمپئن ہاکی مشہور و معروف اور جنہوں نے پہنے کا نا پاکستان نے بڑا ایک زبردست ہاکی میں ٹائم گزارا ہے، سمیع اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سمیع اللہ خان صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں 16 میچز 16 شکستیں، اگر آپ مجھے 3 بڑی باتیں بتا دیں کہ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اتنی بری پرفارمنس دی ہے تو آئی تھنک کچھ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. آپ کے خیال میں یہ ہوا کیا ہے؟ آپ دونوں کو سلام. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پہلے آسٹریلیا میں ہمارا یہی حال ہوا کہ 7 گول 6 گول 5 گول، ابھی یہاں بھی یہی حال ہوا ہمارا. اصل میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاپ کی 10 ٹیمیں ہیں اور ہماری جو رینکنگ ہے کبھی 12ویں کبھی 13ویں کبھی 14ویں ہوئی، تو مقابلہ بڑا سخت ہے. کھلاڑی مینٹلی فزیکلی تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اتنی خطرناک یا اتنی شرمناک ہماری شکست تھی، جس میں ہمیں سب کو بھی شرمندگی ہے اور کھلاڑیوں کو بھی ہے. ایک وجہ یہ ہو گئی. دوسرا، حکومت پاکستان نے اور جو ہمارے صدر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن،
ان کی کوششوں کی وجہ سے بڑے پیسے ہم نے لیے اور ہاکی فیڈریشن نے بڑی کوشش کی کھلاڑیوں کو کمپنسیٹ کرنے کی، لیکن کھلاڑیوں نے وہ جو ہے رسپانس نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. مینجمنٹ ٹوٹل فلاپ رہی، کھلاڑی خود فلاپ رہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ مڈل ڈیفینس، ڈیپ ڈیفینس اور فارورڈ لائن میں اتنا اچھا کوآرڈینیشن نہیں ہے، لیکن چند میچز اچھا کھیلے، جیسے انگلینڈ کے خلاف ایک میچ اچھا کھیلے، بھارت کے خلاف ایک میچ اچھا کھیلے، تو اس قسم کی پرفارمنس نہیں چلتی. ابھی جب کیمپ لگے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ کھلاڑی خود یہ سوچیں گے کہ ہماری پرفارمنس اتنی خراب کیوں ہے. گورنمنٹ اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے، اتنے ٹرپ لگوا رہی ہے، یہ پرو لیگ کھیل رہی ہے، تو ہمیں پے بیک کرنا چاہیے. سمیع اللہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا کی ہاکی پر حکمرانی کرتا تھا پاکستان. آج وہی پاکستان ہے جو عالمی سطح پر اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کیا ہے کہ مطلب یا تو یہ آف سیزن کے اندر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں سب، کھلاڑی بھی اور جو کوچز ہیں وہ بھی، جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی، اور پھر ایک دم سے اگر پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نے کھیلنے جانا ہے، کوئی ہاکی پرو لیگ آ گئی ہے، تو پھر ایک دم سے سارے متحرک ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. یہ جو عبرتناک شکست تھی سر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شاہد بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جو ماضی تھا بڑا اچھا رہا. ورلڈ کپ ہم نے ڈونیٹ کیا، چیمپئنز ٹرافی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ڈونیٹ کی، ایشیا کپ ہم نے ڈونیٹ کیا. یہ نوبت تھی اور شور شاٹ گول زمانے میں جیت ہوتی تھی جو بھی ٹورنامنٹ آئے. اگر آپ 1971 سے 1984 تک دیکھ لیں تو کوئی ایسا ٹورنامنٹ نہیں کہ جو ہم جیتے نہ ہوں. لیکن ان پچھلے 15 سالوں میں ہم نے ڈومیسٹک جو اسٹرکچر اس پہ خیال نہیں کیا، پالیٹکس پہ زیادہ زور دیا. جو بھی فیڈریشن آئی اس میں 5-6 فیڈریشن آئیں اور انہوں نے جو کنٹریبیوٹر تھے، جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، ان کو باہر کر دیا، جس کی وجہ سے اچھے کھلاڑی اوپر نہیں آئے. ابھی بھی ہم سلیکشن کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ تکلیف ہے. ایک تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ ہے جو مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. نادرا میں بھی انہوں نے ڈیٹ آف برتھ غلط لکھائی ہوئی ہے جو ہم ریکٹیفیکیشن سے کر رہے ہیں. ایک یہ وجہ. دوسرا، ڈومیسٹک ٹورنامنٹ جب تک نہیں ہوں گے، ان کا ایکسپوئر نہیں ہوگا، ان کو پینلٹی کارنر روکنا، پینلٹی کارنر پھینکنا نہیں آئے گا تو انٹرنیشنل بہت مشکل ہوگا. اچھا سمیع اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اب کھیل کوئی بھی کھیل ہو بہت جدید ہو گیا ہے. اب تو پورا ایک ڈیٹا ہوتا ہے، اس کا ایک ڈیٹا اینالسٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی مخالف ٹیم ہے اس کے جو کھلاڑی ہیں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی ویکنیس کیا ہے. بڑی طریقے ہو گئے جدید، ٹریننگ دی جاتی ہے، کوچنگ دی جاتی ہے، ان کے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پوری اسٹڈی کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد میدان میں اترا جاتا ہے. کیا وجہ ہے ہمارے یہاں یہ کیا کھلاڑیوں پر یہ والا فوکس نہیں، اس لیے وہ ردم میں نہیں آتے؟ اور دوسرے مجھے بتائیں، ہم ٹیلنٹ سرچ ہنٹنگ کیسے کر رہے ہیں ٹیلنٹ کی؟ کیونکہ نہ اس طریقے سے اب ہاکی کے گراؤنڈ ہیں، نہ یہ اسکولوں میں کھیلی جاتی ہے، نہ یہ کالجز میں کھیلی جاتی ہے، کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اتنی. تو یہ سلسلہ، یہ جو کھلاڑی ہمارے آتے ہیں یہ کس طرح آ رہے ہیں، کس میرٹ پر آ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اسکول کالجز کی ہاکی بالکل ختم ہو گئی، لیکن لکیلی اتنے برے حالات کے باوجود ابھی جو ہم نے ٹرائلز کرائے پورے پاکستان میں تو 600 کھلاڑی آئے ہر ایج کے. اس میں 31 سال سے لے کے 16 سال کھلاڑی آئے اور ہم نے اس پہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا. ابھی انڈر 21 کا کیمپ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ انڈر 18 ابھی برونز میڈل جیت کے آئی ہے. تو پروسیس تو ایک اچھا شروع ہو رہا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پول بڑھے جا کے تاکہ ایک کھلاڑی کے پیچھے 2 کھلاڑی اور ہوں اور کمپیٹیٹیو ہاکی ہو تو شاید پہلا نمبر کا جو کھلاڑی ہے وہ اچھی محنت کرے. ایک تو یہ آپ نے بات کی. دوسری تو آپ نے بات کی گیجٹس کی، تو بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں. اب تو پورا ہر چیز اے آئی آنے کے ساتھ ہر چیز اس پہ ہاتھ میں آپ کے ہے، ٹیلی فون میں. مشکل یہ ہے کہ یہ کھلاڑی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو ہمارا ٹائم تھا اس میں سارے گریجویٹ تھے، اب تقریباً ہر سپورٹس میں دیکھ لیں میٹرک ہے. تو ان کی اسی سلسلے میں جو وانی ہیں ہمارے پریزیڈنٹ، انہوں نے سائیکیٹرسٹ بھی بلائے ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اس میں اینالسٹ بھی بلائے ہیں، انہوں نے ویڈیو ایکسپرٹ بھی بلائے ہیں. ان کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے اس باہر والی ٹیم کا کس طرح آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ان کی کون سی سائڈ ویک ہے، کون سی سائڈ اچھی ہے، جو ویک سائڈ ہے اس کو پینیٹریٹ کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پورے 8 میچز جو میں نے دیکھا اس سے پہلے بھی ہماری رائٹ سائڈ اتنی افیکٹو نہیں ہے. ڈیپ ڈیفینس کی جو کلیئرنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ ہم دکھا رہے ہیں. مجھے امید ہے اب ٹوٹل جو ہے نا سارا کا سارا دار و مدار کھلاڑیوں پہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. سارے جنید بھی لگے ہوئے ہیں، منظور الحسن بھی لگے ہوئے ہیں،
बाकी अयाज कैन महमूद भी बी लगे हुए रूल हैं आउट जो रोल मैनेजमेंट का है, जो रोल एक कोच का है? क्योंकि इससे पहले जो स्टोरीज आई हैं हॉकी से रिलेटेड वो ये आई कि खिलाड़ियों के पास टिकट के पैसे नहीं थे, खिलाड़ियों के लिए जो होटल बुकिंग कराई थी वो तो सड़क पे उन्होंने रात गुजारी। ये वाले जो मामलात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा ज़ाहिर हमें लग रहा है कि जी पैसे मिलते हैं लेकिन वो लगते कहाँ हैं, खर्च कहाँ होते हैं, उसकी कोई ऑडिट नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं आती। क्या सारा ब्लेम हम सिर्फ खिलाड़ियों पे ही डाल सकते हैं? मैनेजमेंट, कोचिंग, ये सब कहाँ रह जाती है फिर? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ इनके साथ खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए था। पहले अरेंजमेंट के साथ पैसे भी थे उनके पास, अरेंजमेंट नहीं कर सके और कुछ मैनेजमेंट की अपनी कोताहियाँ हैं कि वो खुद तो 5 स्टार में ठहरे लेकिन खिलाड़ियों के एक होटल में ठहरा दिया। अब वो हालात नहीं हैं, खिलाड़ियों को ये पता है कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो रही है, इक्विपमेंट पूरे हो रहे हैं, टाइम पूरा हो रहा है। अभी जो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनकी डाइट है, हम भी वहीं ठहरते हैं जाके, बहुत बेहतर हो रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो हम बताएं उस पर अमल करें और अमल करके कम से कम एशियन गेम का फाइनल खेलें और अगर एशियन गेम जीत जाएं जो कि सितंबर में होनी है तो बहुत अच्छा हो। वैसे शमीउल्लाह साहब, जनरली स्पीकिंग, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर आपको कौमी खेल हॉकी की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में सबसे बड़े पैमाने पर 3 फैसले क्या करेंगे? देखिए, अभी हम उसमें शामिल हैं, मैं, इस्लाह, हसन सरदार, मंजूर हसन और वारी साहब हैं, एक फारूक साहब है, तो ये एक ग्रुप बना हुआ है। हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट किए जाएं जो कि हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स किए जाएं ताकि नए से नए खिलाड़ी आएँ। अभी 600 में से तकरीबन 150 खिलाड़ी देखा है जिसको हमने मुख्तलिफ मरहले में 60 हमने अंडर 18 में दिए, 60 हमने 21 में दिए और 40 जो खिलाड़ी नए खिलाड़ी हमने सीनियर टीम में। तो जब मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, जब तक पूल नहीं बढ़ेगा तो खिलाड़ियों को थ्रेट नहीं होगा और पूल बढ़ेगा तो उसमें से बेहतरीन खिलाड़ी जो शामिल होंगे पाकिस्तान की टीम में, जो कि हम जीतने के लिए नहीं होंगे लेकिन हमारा एम ये है कि 2 साल में वो पहले 8 या 10 में आए रैंकिंग में, ताकि उसके बाद मुकाबला शुरू हो। 4 साल अगर ये फेडरेशन रही। और समी साहब, हम ये देखते हैं क्रिकेट अगर आज आगे है, क्रिकेट में हर बात क्रिकेट से रिलेटेड हो रही है, तो प्री मैच, पोस्ट मैच खिलाड़ियों पे एक प्रेशर होता है, वहाँ पर सहाफ़ी बैठे होते हैं, वो पूछते हैं आपका गेम प्लान क्या है, आपने क्या डिसाइड किया है, कैसे टफ टाइम देंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉलर्स आपके कौन है, बैटर्स कौन है। पोस्ट मैच आके फिर वो बताते हैं आज हम क्यों अच्छा नहीं खेल सके। हमने हॉकी में ट्रेंड नहीं देखा। हमें लगता है मैनेजमेंट को इस तरफ भी फोकस करना होगा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो और उन्हें लगे कि हम जवाबदेह हैं अपने फैंस को, अपनी आवाम को। जी बिल्कुल, ये तो जो आप बता रही हैं हमारे ज़माने में भी था, क्योंकि बगैर एनालाइज किए आप अच्छा नहीं खेल सकते। अगर मैं बताऊं तो मुझे हर जो ओपोनेंट राइट हाफ था, चाहे वो इंडिया का सुमाया हो, चाहे वो लीफर हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, मुझे पता था कि उनके क्या वीक पॉइंट हैं और क्या अच्छे पॉइंट हैं। ये उस ज़माने में भी यही था कि हर खिलाड़ी एनालाइज करता था उनके वीक पॉइंट को और प्लस पॉइंट को। बिल्कुल आप ठीक है, नहीं आज का ज़माना वही है। ये बड़े शॉर्ट हो गए, 25 अगर वीडियो एनालिस्ट आपको दे तो वो 10 मिनट की एक रील निकलती है, 10 मिनट का एक पैच निकलता है, जो खिलाड़ियों को ये समझना चाहिए। और खिलाड़ियों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती मेरे ख्याल में। वो तो लीग भी खेलते हैं, लीग में सब ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में अभी भी एक लिंक का थोड़ा सा है प्लान। वो मुझे उम्मीद है कि अभी जो वर्ल्ड कप होगा जुलाई के एंड में, उसमें ये लिंक ख़त्म हो जाएगा और शायद यही इंग्लैंड और यही भारत हमारे पूल में है। तो मुझे उम्मीद है कि हम क्वार्टर फाइनल के लिए इन दोनों टीमों में से एक टीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे और पहुंचना भी चाहिए ताकि हम आगे की तरफ। वैसे सर, ये जो अभी 10 करोड़ रुपए खर्च करके कौमी टीम को हॉकी प्रो लीग में भेजा गया है, इन 10 करोड़ का कोई ऑडिट होगा? क्या ये मालूमात सामने आएंगी, डिटेल सामने आएंगी कि 10 करोड़ कहाँ पर लगे, खिलाड़ियों को कितने मिले, इनकी ट्रेनिंग पे कितने खर्च हुए, ट्रेनिंग कैंप्स हुए कि नहीं हुए, इसका क्या प्रोसीजर होगा? अब तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है कि कोई पेमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास नहीं है। डायरेक्ट वो मिनिस्ट्री से पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पे जा रही है और स्पोर्ट बोर्ड से वो मुख्तलिफ चीज़ों पे जा रही है। इवन जो हमारी भी ये टिकट है, जब हम ट्रायल पे जाते हैं तो हम कैश क्लेम नहीं करते, ट्रैवल एजेंट बना के देता है और उसी को पेमेंट होती है। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने बताया 10 करोड़ का एक और भी पार्कों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान की फेडरेशन का, जो कोचिंग क्लिनिक लगाएंगे।
اب مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اتنا انٹرسٹ لے رہی ہے اور سختی بھی کر رہی ہے جو کہ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر کھلاڑیوں کو ہم اچھی طرح اکاموڈیٹ نہیں کریں گے تو وہ رسپونڈ نہیں کریں گے. اس لیے سارے اخراجات وہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے اپنے خیال میں ضرور کہوں گا کہ اس سال کے اینڈ میں یہ سارے کے سارے اخراجات پبلک. بالکل. اور ظاہر ہے پیسہ آپ کتنا ہی لگا دیں، 10 کروڑ کی آپ ان پر 15 کروڑ لگا دیں، لیکن جب تک پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی، پراپر سیشن نہیں ہوگی، پراپر ٹیلنٹ ہنٹنگ نہیں ہوگی، کھلاڑی مسلسل اپنے کھیل پر فوکس نہیں کریں گے، اچھا کوچ نہیں ہوگا، تو آئی تھنک وہ کچھ بھی کتنا ہی پیسہ لگا دیں پرفارمنس نکل کر نہیں آئے گی. اور پھر ہم یہی امید رکھیں گے اچھا یہ ٹائٹل نہیں تو چلے ہم ایشین ٹائٹل ہی جیت لیں، لیکن پرو لیگ میں جانا بڑا ایک اپہیبل ٹاسک بھی تھا، اس کے لیے بڑی محنت بھی کی گئی تھی. رائٹ. اور یہاں پر ایک اور کنسرننگ چیز یہ ہے سمیع اللہ صاحب کہ میرے لیے ایک اور اینگل تھوڑا سا کنسرننگ یہ ہے کہ اگر تو یہ منسٹری سے ڈائریکٹ اسپورٹس بورڈ جائے تو آبویسلی پھر یہ ٹیکس پیئر منی ہے 10 کروڑ، تو اس کی تو شفاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور یہ سامنے آنے چاہیے کہ اخراجات کہاں پر ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس لاسٹ اپڈیٹ تو یہی ہے لاسٹ ہاکی پرو لیگ کی کہ وہاں پر جناب کھلاڑیوں کے ساتھ بڑے برا سلوک کیا گیا اور ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، ان کو اپنے ایئرلی الاؤنسز بھی نہیں ملتے تھے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں تو ان کے ساتھ بڑا برا ہوا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کسی کی کوئی شکایت نہیں آئی اور مجھے خوشی ہے کہ کھلاڑی سارے خوش ہیں. ہم سے بات چیت ہوتی رہتی، ایون منظور حسن سے میری بات ہوئی ابھی ریسنٹ میں، جو وہ یو کے میں تھے اور اس سے پہلے وہ بیلجیم میں تھے. تو کھلاڑیوں کو اب کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پیسے ہیں کھلاڑیوں کے لیے. تو اس وقت جو مینجمنٹ ہے اس کا میکسیمم یہی ارادے ہیں اور میکسیمم کا یہی خیال ہے کہ کھلاڑی جب تک فیسلیٹیٹ نہیں ہوں گے، اچھا ماحول نہیں ہوگا، اچھے انوائرمنٹ میں کیمپ نہیں لگیں گے تو کھلاڑی امپروو نہیں کر پائیں. مجھے امید ہے کہ اس فیڈریشن کا یہ بڑا اچھا کام ہے، اور اس میں بتا رہا ہوں سب کیش مینجمنٹ ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ 4 آدمی کی کمیٹی ہے جو فائنانسز کو دیکھ رہی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ 20 آدمیوں کا کیمپ لگے وہ لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 50 آدمیوں کا کیمپ لگے. ابھی انڈر 21 کا کیمپ لگا ہوا ہے تقریباً 40 آدمی کا اسلام آباد میں، انڈر 18 کا کیمپ لگا ہوا ہے جو 5 سائڈ کی جائے گی عمان میں. تو یہ سارے کے سارے وہی لوگ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں صرف ایک سجیشن ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ سمیع اللہ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور یہ جو 10 کروڑ ہے، یہ 10 کروڑ آبویسلی چھوٹی رقم نہیں ہے خاص طور پر اس اکانومی کے اندر. تو یہ 10 کروڑ پہ اگر آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک پش مل رہا ہے، آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے. جو لاسٹ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کو ایک اچھی سی سپرویژن میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو پھر ایٹ لیسٹ یہ نہ آپ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 16 میچز میں 16 شکستیں لے کے آگے. کچھ تھوڑی بہت تو مان جب اتنے عرصے نگلیکٹ کیا، کھلاڑیوں کو نگلیکٹ کیا، کھیل کو نگلیکٹ کیا، اور پھر اچانک سے آپ کہہ جی لیں 10 کروڑ اور جا کے ذرا ہمیں پرفارمنس دیں. پرفارمنس ایسے نہیں آئے گی. پرفارمنس کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے، مسلسل ہارڈ ورکنگ چاہیے، اچھا کوچ چاہیے، اور کھلاڑیوں کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے کھیلنے کے لیے اور اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمارا قومی کھیل ہے. اس سے ہماری اٹیچمنٹ اس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اچھا یہاں سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور آپ نے جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے موسم کا ذکر کیا، تو موسم جب ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. کچھ ایسی ریلز دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ یورپ میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، فرانس میں کتنے لوگ گرمی سے مر گئے، برطانیہ میں رواج نہیں ہے پنکھوں کا. یہ ہمارے دیسی کلچر ہے سب کانٹیننٹ جی، یہ ہمیں شروع سے ہمیں پنکھوں کی عادت ہے کیونکہ یہاں گرمی بہت پڑتی ہے. ہمارے پنکھے جی مسلسل چلتے رہتے ہیں. کراچی میں تو سردی میں بھی پنکھا لوگ بند نہیں کرتے. اب وہ لوگ پنکھے خرید رہے ہیں اور اے سی وہاں پہ 5% لوگوں کے پاس اے سی ہے. تو سوچیں اب وہاں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بیکاز ان کے اچھا میں یہ حیران تھی کہ ہمارے یہاں تو 40 ڈگری 45 ڈگری دادو سکھر کہاں پہ سڈنی میں آپ دیکھیں 50 پہ جا رہا ہے. لیکن وہاں کیوں ایسا حال ہو رہا ہے؟ وہاں 35 ڈگری پہ ایسا حال ہو رہا ہے، 37 ڈگری پہ. اس لیے کہ ان کے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ گھر انہیں سردیوں سے بچانے کے لیے وہ 100 سال پرانے گھر بنے ہوئے، انسولیٹڈ والز ہیں، انہوں نے اپنا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. لیکن اب وہاں پر جو حالات ہیں تو وہ پریشان ہے اس گرمی سے. اس سب کے اندر ایک اور اینگل بھی ہے کہ وہ پاکستانی افراد جو کہ اس وقت یو کے میں رہ رہے ہیں اور وہ کچھ سال 2 سال 4 سال پہلے گئے ہیں، وہ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں ہیٹ ویو سے. اور میں یہ دیکھ کے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہاں پر بھائی 50 ڈگری سیلسیس برداشت کر کے گئے ہیں، وہاں جا کے ایسی بھی کیا ہوا لگی کہ آپ ایک سال کے اندر آپ سے 35 ڈگری برداشت. اچھا یہ میرا بھی ایک ازمپشن تھا لاسٹ ایئر جب میں سن رہی تھی 26 ڈگری پہ برطانیہ میں ہیٹ ویو جو ہے اس کا الرٹ جاری کر دیا، بٹ ان کا 26 ڈگری ہمارے تقریباً 40 ڈگری کے قریب تھا.
اچھا ان کی گاڑیوں سے لے کے گھر تک وہاں پہ گرمی سے پروٹیکشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وہ ہیٹ سردی سے پروٹیکشن کا ہے, گرمی سے پروٹیکشن کا کوئی نظام ہی نہیں ہے وہاں پہ. نہ پنکھے ہیں, نہ اے سیز ہیں, نہ وہ گاڑیوں میں اے سیز اپنے آن کرتے تھے. اچھا پھر وہ گھر بھی اپنے ایسے ان کا آرکیٹیکچر ہوتا تھا جب صدا نے بتایا, ہاں جی, وہ ڈائریکشن ایسی ہوتی تھی کہ ڈائریکٹ دھوپ پڑے, اور پھر وہ دوبارہ سے وہی بات کہ وہ انسولیٹڈ والز ہوتی تھی, انسولیٹڈ روفز ہوتی تھی, تاکہ وہ اپنے اندر گرمی کو محصور کر کے رکھ سکیں ٹھنڈ کے موسم کے اندر. اب جناب وہاں پر ہمیں جو جس طرح سے الارمنگ وہاں سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, کبھی فرانس میں 10 لوگ جو ہے وہ نہر میں ڈوب کے مطلب وہ جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد برطانیہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو NHS اسپتال ہیں وہ اس وقت وہاں پہ اتنا فلکس آف پیشنٹس ہے کہ وہاں پہ وہ آپریشنل ان کے جو امور ہیں اس کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ایمبولینسز جو ہیں وہ جناب ان کی سروسز جو ہیں وہ ان میں ہنڈرنس آ رہی ہے. برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ جرمنی, پولینڈ تو بڑا سردی والا ملک ہے, اٹلی میں درجہ حرارت 40 ڈگری پر پہنچا, تو ان کے لیے تو یہ فرسٹ ٹائم ہے. گلوبل وارمنگ کہاں تک پہنچ گئی ہے. ہم یہ حیران ہیں کہ یورپ جو ہے, جس سے اس سیزن میں لوگ یورپ جاتے تھے کہ جا کر ذرا ہم اپنے ٹھنڈے موسم میں بچوں کو لے جائیں گے, چھٹیاں گزاریں گے, لیکن آئی تھنک آپ لوگ اب اپنے گھروں میں ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. یورپ میں تو بہت بری اس وقت سردی پڑ رہی ہے, گرمی پڑ رہی ہے. پاکستان کی بات کروں تو وی آر بلیسڈ ان اے وے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا نا توڑ ہے, ہم جگاڑ لگا لیتے ہیں. اب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم نہروں کا رخ کر لیتے ہیں یا ہم چشموں کا رخ کر لیتے ہیں. قدرتی چشمے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. اب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے جناب, اسلام آباد میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے ٹھنڈے پانی کے چشموں کا رخ کر لیا ہے, اور شادرہ کے قدرتی چشمے اور حسین مناظر جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ کی صورت میں. اسلام آباد میں گرمی بڑھی تو شہریوں نے بھی مقابلہ کرنے کا حل ڈھونڈ لیا. شدید حبس اور بڑھتے درجہ حرارت سے پریشان شہری بڑی تعداد میں شادرہ کے قدرتی چشموں کا رخ کر رہے ہیں. ٹھنڈا اور شفاف پانی, سرسبز پہاڑیاں اور خوشگوار ماحول شہریوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے. میں کراچی سے آئی ہوں, بہت دور سے آئی ہوں, بہت سفر کیا ہم نے, ہمیں گرمی لگ رہی تھی, ہم اس لیک پہ آئے اسلام آباد میں. جگہ بہت پیاری ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں, اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے. بڑے ہوں یا بچے, سبھی گرمی کا زور توڑنے کے لیے چشموں کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے اور لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. بہت زیادہ اچھا ٹھنڈا پانی ہے تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, بچوں کو انجوائے کروانے آئے. آرام سے آپ یہاں پر اپنے جو پاؤں میں ڈپ کر کے یہاں بیٹھے آرام سے, ان سے کچھ بھی منگوا رہے ہیں, پکوڑے سموسے, انجوائے کریں. بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آئے ہیں. باہر اچھا ویو ہے, پہاڑ ہے, یہاں پہ پانی ہے. شہری شادرہ کے چشموں سے لطف اندوز تو ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ یہاں بنیادی سہولیات اور صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. حکومت کا کام بنتا ہے کہ ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا, ٹورسٹ پلیس بنانا, روڈز کو اچھا کرنا, لوگ یہاں پر آ سکیں اور گرمیوں کی چھٹیاں ہیں بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکیں. صفائی بھی ٹھیک ہے, لیکن جو فیملیز آتی ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. کچھ فیملیز آ کے یہاں پر انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں خود. ٹھنڈا پانی اور روح پرور مناظر گرمی کا احساس بھلا دیتے ہیں. گرمی سے ستائے ہوئے اسلام آباد کے باسی ان دنوں شادرہ کا رخ کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ گرمی سے وقتی نجات بھی ملتا ہے. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی, ARY نیوز, اسلام آباد. اچھا, لوگ شادرہ کا, ناران کاغان کا رخ کر رہے ہیں, آپ کریں ضرور, لیکن پلیز ان جگہوں کو صاف رکھیں. ٹورسٹ پلیس ہے اور ان کی خوبصورتی ہی جو ہے نا, ان کی صفائی ستھرائی ہے, وہاں پہ کہتے ہیں نا پولیوشن نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھیں. پلاسٹک کی بوٹلز نہ پھینک کے آیا کریں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ اوور دی ویکینڈ ہم نے دیکھا, اور انتہائی دل خراش مناظر تھے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے, کسی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, تو دل اور دماغ یہ بات پروسیس نہیں کر پاتا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ کراچی کے ایک نوجوان تاجر ہیں, وہ اپنی فیملی کے ہمراہ, چھوٹی سی فیملی تھی ان کی, اپنی فیملی کے ہمراہ وہ تفریح کرنے کے لیے, سیاحت کے لیے, ویکیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ فیملیز نکلتی ہیں باہر, یہ فیملی کتنی خوبصورت پیاری فیملی, 2 چھوٹی بچیاں ان کی, اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں والد اور والدہ,
اور ظاہر ہے یہ سائم جون جولائی کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے، اور خاص طور پہ جو کراچی والے ہیں وہ سوچتے ہیں ذرا قریبی علاقوں پہ چلے جائیں، آس پاس چلے جائیں، ایگزیکٹلی پہاڑ وغیرہ دیکھ لیں، بچوں کو لے جائیں. اچھا یہ جو بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ فیملی اپنے سارے ٹرپ کی جو مومنٹس تھے وہ ریکارڈ کر رہے تھے. یہ بعد میں ریٹریو ہوا. اب ہوا کیا کہ یہ گوگل میپس کو فالو کر رہے تھے، اور فالو کرتے کرتے یہ بلوچستان کے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جس کا نام تھا دشت، اور وہاں پر جا کے یہ بھٹک گئے. جب یہ لوگ بھٹک گئے اس کے بعد پھر دہشت گردوں نے ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا، فائرنگ کی، اوپن فائرنگ کی، یہ جانتے ہوئے کہ اس گاڑی کے اندر 2 چھوٹی معصوم بچیاں ہیں. اور پھر ہوا کیا کہ جو تاجر ہیں، جو شخص ہیں، یہ جان کی بازی ہار، شدید زخمی ہوئے، پوری فیملی زخمی ہوئی، یہ جان کی بازی ہار گئے، لیکن ان کی جو اہلیہ تھیں اور جو 2 بچیاں تھیں وہ بچ گئیں اور وہ محفوظ ہیں اس وقت. لیکن یہ دل میرا صرف پھٹ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ دیکھ اپنی مومنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں، نارمل ٹرپ پہ ہیں، خوش ہیں، اور یہ گئے تھے وہاں پر کہتے ہیں نا اچھا ٹائم گزارنے کے لیے، اپنی میموریز بنانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی اتنا ٹریجک، مجھے تو یہ سوچ کے بڑا خوف آ رہا ہے سائم کے جو 2 چھوٹی بچیاں ہیں کتنا ٹراماٹائزڈ ہوگی. جو اس شخص کی جو وائف ہے، اہلیہ، آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ کوئی 10-11 بجے کے قریب پیش آیا، اور یہ 5 بجے تک یہ اس ساری سچویشن میں وہاں موجود رہے. ان کی جو تصویر آ رہی ہیں اس میں نظر آ رہا ہے ان کے کپڑے جو ہیں وہ اپنے شوہر کے خون سے لت پت ہیں. اچھا میں یہ چھوٹی بچیاں، اب یہ آپ دیکھیں ان کو، تو ان بچیوں کو ڈری نہیں ہے، سہمی نہیں ہے، ایسے ان کے ہاتھ ہیں، اور یہ زندگی بھر کا ٹراما ہے. انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا نا، اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ گھر سے نکلے ہوں، کیا ان کو پتا ہوگا ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ وہ تو اپنا انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. کیا ان کو پتا تھا کہ یہ برا؟ اصلی میں کہتا ہوں کہ آپ پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بچیاں آپ ان کی تصویر اس وقت دیکھیں، نہ جانے مطلب یہ کیسے پروسیس کریں گے ساری صورتحال کو. جس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی ماں کی جو حالت، آئی پرے کہ اس سچویشن سے جلد نکل آئے. ماں کو ہی جس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ خاتون اس وقت کتنی لاچارگی اور بیچارگی کی صورتحال میں ہوگی، جہاں سے وہ رابطے نہیں اس کے ہو پا رہے تھے، پولیس کو وہ جگہ نہیں مل پا رہی تھی، اور راستے میں ٹریول کرنا اور پھر اکیلے ہو جانا. اچھا ایسے ہی کچھ واقعات ہم یہاں پر گوگل میپ کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں سائم، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جی گوگل میپ ہم نے اوپن کر دیا ہے تو اب یہ ہمیں صحیح راستہ بتائے گا. گوگل میپ جو ہے سم ٹائمز اس میں اپڈیٹڈ نہیں ہوتے راستے. یورپ میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جب ہم نے دیکھا تھا کہ گوگل میپ نے جو ہے فالو کرتے ہوئے ایک لڑکی کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئی. اچھا ہمارے ساتھ معاون برائے وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی صاحب موجود ہیں. بابر صاحب آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ہوا کیسے، ذرا ہمیں اس کی تفصیلات بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. کراچی سے ایک خاندان گھومنے کے لیے محرم الحرام کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کوئٹہ آیا ہوا تھا. انہوں نے 2 دن کوئٹہ میں چھٹیاں گزاری اور وہ واپس جا رہے تھے. رات کے 1 بجے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. کوئٹہ شہر سے وہ نکلتے ہیں، موبائل پر انہوں نے جو کراچی کی لوکیشن لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ گوگل میپ پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. میں آپ کے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب کوئٹہ سے ہم ایگزٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوکیشن ایک جو ہے راستہ وہ ہائی وے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ ولیجز سے، دیہاتی علاقہ ہے، وہ وہاں سے مستونگ پہ جا کر نکلتا ہے. تو گوگل میپ کی غلط رہنمائی کی وجہ سے یہ دیہاتی علاقے میں گئے ہیں. رات کا کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا. اس علاقے میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد موجود تھے، پی ایل اے کے دہشت گرد موجود تھے. پی ایل اے کے دہشت گردوں نے ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس میں جو ہے خاندان کے سربراہ علی جمیل صاحب جو کراچی کے رہائشی تھے، تاجر تھے، وہ موقع پر شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ زخمی ہوئی ہیں. 2 چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ تھیں جو معجزانہ طور پر محفوظ رہی ہیں. پولیس کو اطلاع ملی ہے، پولیس فوراً پہنچی ہے. دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا ہے. دہشت گرد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہم نے جو ہے علی جمیل صاحب ان کو اور ان کی فیملی کو ریسکیو کیا ہے. ہاسپٹل لے کر آئے تو پتہ چلا کہ علی جمیل صاحب شہید ہو گئے تھے، ان کی اہلیہ زخمی تھی. حکومت بلوچستان نے اپنے اخراجات پر انہیں فوراً کراچی شفٹ کیا ہے اور آغا خان اسپتال میں ابھی بھی ان کا علاج جاری ہے. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، یہ رستہ خطرناک ہے اور آپ نے بڑے طریقے سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ایک راستہ کدھر جاتا ہے، دوسرا راستہ کدھر جاتا ہے. اگر وہاں پر کوئی سائن بورڈ لگا ہوتا کہ یہاں جانا الاؤ نہیں ہے، اس ایریا پہ جانا یہ ایک ڈینجر زون ہے، یہاں پر نہ جایا جائے، وہاں پر کوئی پولیس کی پکٹ ہو سکتی تھی جو باقاعدہ طور پہ موجود ہو اور لوگوں کو گائیڈ کرے.
یا ایون کوئی سائن بورڈ ہو. یہ راستہ ایسے کھلا ہوا کیوں تھا؟ اور یہ فیملی اپنا ٹرپ کمپلیٹ کر کے واپس آ رہی تھی, واپسی میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو مجھے بتائیے گا, آپ خود بتا رہے ہیں کہ جہاں پر BLA اور اس طرح کے دہشت گردوں کی تنظیمیں موجود ہیں, تو یہاں پر کیوں نہیں کوئی آگاہی کے لیے کوئی سائن بورڈ تھا؟ دیکھیں جی, ایک چیز میں کلیئر کروں, یہاں پر BLA کی کوئی ایسے ان کا کنٹرول نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ان کا زیر اثر علاقہ ہے. یہ علاقہ دیہات سے جاتا ہے, وہاں پر دہشت گرد پہاڑوں سے اتر کر آئے تھے اور اسی دن آئے تھے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ہماری کوتاہی ہے, ہمیں اس طرح کے علاقوں میں پولیس پکڑ بھی بنانی چاہیے اور وہاں پر سائن بورڈز بھی لگانے چاہیے, لیکن اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ بلوچستان میں پیش نہیں آیا. بلوچستان جو ہے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. ہزاروں سیاح جو ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں بلوچستان آتے ہیں, ہم انہیں ہوسٹ کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ مری میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ, سیاحوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, بلوچستان میں اس طرح رویہ نہیں رکھا جاتا. بلوچستان میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے, ان کے لیے ہمارا پورا ملک چپا چپا پورے پاکستان کا ایک ایک شخص مہمان نوازا, اور یہ شخص بھی پاکستانی تھا, اپنا ہی ملک سمجھ کے گیا تھا. ظاہر ہے اب دہشت گرد جو ہیں ان کا کوئی کہتے ہیں نا دین ایمان نہیں, کوئی مذہب, کوئی ان کے اندر ایمپیتی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے. لیکن مجھے بتائیے, مجھ سے بچیوں کی تصویر نہیں دیکھی جا رہی. بابر صاحب مجھے ذرا سا یہ بتائیں, خاتون کا رابطہ کتنی دیر میں ہوا, خاتون کی حالت کیسی رہی اس وقت, ذرا تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل بھی بتائیے گا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ BLA کے دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ سفاکانہ اور ظالمانہ کارروائی کی. انہوں نے اس معصوم خاندان کو نشانہ بنایا. ان بچیوں کی تصویر دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری جو متاثرہ بہن تھی جو زخمی ہوئی, انہوں نے 25 منٹ کے بعد پولیس کو اطلاع دی. 30 منٹ کے اندر اندر پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی. ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہماری جو متاثرہ بہن تھی انہیں ریسکیو کیا, بچیوں کو ریسکیو کیا. بہن کا ہم نے جا کر جو ہے نا علاج و معالجہ شروع کیا. شہید کی جو میت تھی اسے ہسپتال منتقل کیا. دیکھیں, یہ جو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں, BLA کے دہشت گرد ہیں, جیسے پہلے آپ بتا رہی تھی, نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کی کوئی قومیت ہے. آپ انہیں بلوچستانی نہیں کہہ سکتی, آپ انہیں بلوچستان کا رہنے والا نہیں کہہ سکتی. یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. نہ یہ مسلمان ہیں, نہ یہ بلوچ ہیں, نہ یہ پشتون ہیں. بلوچستان کی یہ روایات نہیں ہے. بلوچستان کی روایات میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ مہمان نوازی ان کی اولین ترجیح ہے. ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. بہرحال یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, لیکن ہم نے 30 منٹ کے اندر متاثرہ فیملی کو ریسکیو کیا. ان بچیوں کی جو حالت ہے, گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کر لے, رہنمائی کے لیے, لوگوں کی آگاہی کے لیے سائن بورڈز لائیں, بتائیں کہ علاقہ یہاں پر جانا خطرہ ہے, یہ ڈینجر زون ہے, یہاں پر سفر آپ نہ کریں, معلومات پہلے اکٹھی کریں. یہ گائیڈ کرنا حکومت کا کام ہے. آئی ہوپ کہ اس واقعے کے بعد, اس افسوسناک واقعے کے بعد اتنا سا کام ضرور گورنمنٹ. اور جب ہم ان بچیوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے. ہمارے ساتھ IT ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ گوگل میپس پہ کیا بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کنول چیمہ صاحبہ ذرا بتائیے گا, آپ کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں گوگل میپس کے اوپر, اور اگر کوئی رستہ خطرناک ہے یا کوئی کسی جگہ پہ کچھ چل رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی وہاں پہ مسائل چل رہے ہیں, تو اس میں گوگل کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں, گوگل میپس نارملی کافی ریلائبل ہوتا ہے, مگر جس طرح گوگل میپس کام کرتا ہے اس کو وہ میپس بناتا ہے سیٹلائٹ امیجری کے تھرو, اور جب بہت سارے فونز وہاں پہ جاتے ہیں جن کی لوکیشن سروسز آن ہوتی ہیں, تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ میپس ایکوریٹ بنتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس علاقے میں بہت سارے لوگ نہ جاتے ہوں, فونز والے جو کہ اپنی سروسز, جو کہ اپنا لوکیشن ڈیٹا جو ہے وہ سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, تو وہاں کے جو میپس ہیں وہ ایکوریٹ طریقے سے نہ بنے ہوں. گوگل میپس جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو الگوریدم ہے, اور الگوریدم کو مطلب الگوریدم ورکس ان اے سرٹن وے. جب انسان کی اس میں انپٹ نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص پہلے بہت سارے فونز لے کے چلا گیا ایک جگہ پہ, تو گوگل نے دکھانا شروع کر دیا کہ اس جگہ پہ کنجیشن ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے الگوریدم اس کو دیٹس دا وے دا الگوریدم ورک. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ 1000% ریلائی کرنا کسی بھی الگوریدم پہ, یا جو اس طرح الگوریدم کے بیسس پہ چیز چل رہی ہوتی ہے, وہ بھی ایک کبھی کبھی آپ کو یہ گلچ آ سکتا ہے. اور میپس جو ہے, اگر کوئی روڈ چینج ہو رہی ہے یا روڈ ورکس ہو رہے ہیں, تو میپ اتنی جلدی کبھی کبھی اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ انف سیٹلائٹ ڈیٹا نہ جا چکا ہو
فون یعنی کے کہ تھرو. کمل اگر میں آپ کی بات کو آسان الفاظ میں سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے؟ وہ ایسے کہ جتنے لوگ ہوں گے اتنا موبائل ڈیٹا جو ہے وہاں پر موجود ہوگا, لوگ آن لائن نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں گے, وہ سارا ڈیٹا جمع کر کے ہمیں گوگل میپس ایکچولی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایکچولی بہت زیادہ پبلک ہے تو اس وجہ سے آپ پر ٹریفک ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جس سے آپ فیملیئر نہیں ہیں اور آپ نیویگیٹ کر رہے ہیں گوگل میپ یا کسی بھی میپ کے تھرو, کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے ایسے موقع پر؟ دیکھیں, جب آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ موبائل سگنل اویلیبل نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ 4G اویلیبل نہیں ہوتا. تو گوگل میپ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر آپ کا سیٹلائٹ کنیکشن ختم ہو جائے تو جو اس کے پاس کیشے میں میپ ہوتا ہے وہی اس کو نظر آتا رہتا ہے. پلس اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا فون ایگزیکٹ اس وقت کس لوکیشن پہ ہے, کیونکہ وہ اپنا 4G یا کسی بھی LTE سگنل کے تھرو اپنا جو انفارمیشن ہے اس کو سیٹلائٹ کو سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, جو کیشے پہ صرف چل رہا ہوتا ہے. تو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا آپ کے فون کا 4G ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو میپ اسٹیٹک ملے گا اور وہ میپ اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہوگا. اور پھر ایسے جگہ پہ جہاں پہ وہ گئے تھے, کیونکہ وہ جگہ بہت ریموٹ ہے, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس جگہ کا میپ ویسے ہی ایکوریٹ نہ ہو گوگل پہ. اچھا نہیں, کمل چیمہ صاحبہ, میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کیا گوگل میپس کو ضرورت ہے پاکستان کے جغرافی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسٹمائز کرنے کی اپنی سیٹنگس کو؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, جب کوئی فلائی اوور آتا ہے اور ہم نے گوگل میپس آن کیے ہوئے ہیں تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی اوپر چڑھنا ہے یا نیچے چڑھنا ہے یا اس میں کیسے ہم نے اس کو پاس کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر خطے کی اور ہر ملک کے حساب سے کسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی سیٹنگس کو گوگل کو؟ دیکھیں, گوگل جو ہے جس طرح سے کام کرتا ہے وہ ایک الگوریدم کے بیسس پہ ایک طریقے سے چلتا ہے جو کہ سارے ڈفرینٹ کنٹریز میں کافی سملر ہے. مطلب ہر کنٹری کے لیے اس الگوریدم کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہے, مگر کسٹمائزیشن کنٹری کے حساب سے ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. اور کوئی کمپنی کسی کنٹری کے لیے کسٹمائزیشن تبھی کرے گی جب اس کو کوئی کمرشل سینس وہاں پہ اس کسٹمائزیشن کا نظر آئے گا. کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کسی بھی جو بھی چیز گوگل یا کوئی بھی اور کمپنی کرتی ہے اس میں ایک کاسٹ آتی ہے, اور وہ کاسٹ تبھی جسٹیفائڈ ہوتی ہے جب اس کا کوئی کمرشل سینس, کوئی پروفیٹیبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. دیٹس ہاؤ دیز کیپٹلسٹک کمپنیز ورک. رائٹ. صحیح, تھینک یو سو مچ کمل, بہت شکریہ. لیکن اس وقت ہم آپ سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جہاں کہیں پر بھی جا رہے ہیں, خاص طور پہ ایک ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں جو فیملیئر جس سے آپ نہیں ہیں, دور دراز, وہاں کے مقامی لوگوں سے, وہاں کی DC سے, وہاں لوگوں سے انفارمیشن آپ ضرور لیں. کوشش کریں کہ وہاں کی ہیلپ لائن نمبر آپ کے پاس ہو, آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ کس علاقے میں جانا جو ہے محفوظ ہے اور کس علاقے میں جانا محفوظ نہیں, کہاں پہ آپ رات کا سفر کر سکتے ہیں, کہاں پر آپ رات میں محفوظ ہیں, کہاں پر نہیں ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اچھا, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک اور بڑی چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر ہم کسی سے رک کے ایڈریس پوچھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے کو شان میں توہین ہو گئی ہے. ہم بھائی کیوں کسی سے ایڈریس پوچھیں؟ ہمارے پاس جب گوگل میپ ہے تو ہم دیکھیں, آپ ری چیک کر سکتے ہیں, آپ ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. ہماری بات یہ گوگل میپ جو ہے وہ حتمی بات ہمیں نہیں بتاتا, تو اگر آپ کسی سے رک کے پوچھ لیں گے تو اس میں ہماری شان میں کوئی کمی نہیں, کوئی گستاخی نہیں آئے گی. ہمیں کوئی لوکل بندہ جو ہے کوئی بہتر بات بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دیہی علاقہ, یہاں پہ ہائی وے, آپ یہاں سے یہ سڑک پکڑ لو, یہ وہ پکڑ لو, اور اس کی بھی انفارمیشن آپ ری چیک کریں, تھوڑا اور آگے جائیے کسی اور بندے سے پوچھ لیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ معاملات تو ہیں ہی ہیں, یہ آپ نے اپنی ایڈوائزری پڑھا کریں اور سارے معاملات دیکھا کریں ٹریول کرنے سے پہلے. بٹ صدف, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب میں نیا کراچی آیا, اوبیسلی میں نے آپ سے پوچھا اور بہت لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کراچی میں سستی تفریح کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, میں کہاں پہ جاؤں؟ تو سب نے مجھے کہا ساحل پہ جاؤ, ہمارے پاس ساحل ہے کراچی. جو بھی خاص طور پہ لاہور سے اور دیگر شہروں سے آتے ہیں وہ, کیونکہ پاکستان میں دیکھیں تمام چیزیں موجود ہیں, پہاڑ موجود ہیں, جنگلات موجود ہیں, سمندر بھی موجود ہے, لیکن یہ سمندر کراچی میں ہے یا بلوچستان کا کوسٹل ایریا ہے, تو کراچی والے بھی سستی تفریح کے لیے ساحل کا رخ کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنے جو باقی ملک سے ہمارے شہری آئے ہوتے ہیں, ہم وطن آئے ہوتے ہیں, ہم انہیں بھی یہی کہتے ہیں. لیکن
آج کل وہاں پر بڑے افسوسناک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں ساحل پر. وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ سنس وہاں پر تیز لہریں ہیں, ہائی ٹائیڈ ہے, خطرناک جناب سمندری ریلیں ہیں, اور اب ہو کیا رہا ہے کہ قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. بد نصیبی سے بہت سے لوگوں کے وہاں پر ڈوبنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, اور گزشتہ روز بھی منوڑا کے قریب جناب سمندر میں نہاتے ہوئے 27 سالہ زبیر اور 28 سالہ زہیب ڈوب کر جاں بحق ہوئے, جن کی لاشیں پھر ریسکیو اہلکاروں نے نکالی. ڈوبنے والے نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل پر آئے تھے, تاہم سمندر کی تیز موجیں انہیں بہا لے گئیں. اچھا, اب یہ تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے, اور میڈیا کتنی اویئرنیس دیتا ہے, سوشل میڈیا کتنی اویئرنیس دیتا ہے کہ یہ جو سیزن شروع ہو رہا ہے نا جولائی سے, اینڈ آف جون اور جولائی سے مانسون سیزن شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں ہائی ٹائیڈ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں, ہر دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہوتی ہے ساحل پر, لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ آپ سمندر کا رخ نہ کریں, لیکن اس کے باوجود گرمی کے وجہ سے بھی لوگ یہاں پر جاتے ہیں گرمی توڑ نکالنے کے لیے. وجوہات کیا ہیں؟ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ساحل سمندر پر ہی موجود ہیں. نذیر, آپ بتائیے گا کیا وجوہات ہیں, کیوں اتنے زیادہ ڈوبنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں ساحل سے؟ دیکھیں سائم اور صدف, میں ساحل پر نہیں بلکہ میں سمندر کے اندر اس وقت موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تیز اور بفری ہوئی لہریں ہیں جو آج صبح سے ہی اتنی زیادہ کئی فٹ بلند ہو کر یہ آگے ساحل سے ٹکرا رہی ہیں. اب تک جنوری سے لے کے آج کے دن تک 45 افراد اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جس میں خواتین, بچے, بچیاں اور اس میں بڑے عمر کے افراد شامل ہیں. یہاں پر جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ کیماڑی ضلع ہے جہاں پر دفعہ 144 کے تحت نہانے پر پابندی عائد ہے. ہم بھی یہ پابندی توڑ کر یہاں تک پہنچے, لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہمیں راستے میں ایک چوکی ملی جہاں پر پولیس والے بیٹھے تھے, دوسرا راستہ ملا جہاں پر ہم سے 100 روپے ٹول ٹیکس لیا گیا. کسی جگہ پر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے پانی میں نہیں جانا, اس پر جانے پر پابندی عائد ہے. آپ میرے دائیں جانب دیکھیں, یہاں سے کافی آگے آپ کو بہت تعداد میں لوگ نظر آئیں گے. آپ میرے اس جانب دیکھیں, اور اگر آپ کو کیمرہ مین زوم کر کے دکھائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پانی کے اندر لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ یہ نہا رہے ہیں. اب اگر آپ اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ آخر کیوں یہاں پر لوگ آتے ہیں, تو سائم اور صدف دیکھیں, صدف آپ نے بچپن سے کراچی دیکھا ہوگا, سب سے سستی تفریح ہاکس بے, منوڑا, سی ویو یہی کہلاتی تھی. ایک زمانہ تھا جب ہم بھی اسکول کالج کی لائف میں یہاں آتے تھے, یہاں آپ کو یہ ہٹس وغیرہ بہت کم دکھائی دیتے تھے. لوگ گاڑیاں یہاں لے کر آتے تھے, گاڑیوں میں بیٹھے رہتے تھے, وہیں کھانا بناتے تھے, وہیں پر تفریح کر کے چلے جاتے تھے. آج آپ کو چپے چپے پر آپ کو ہٹ نظر آئیں گے, بغیر پیسے دیے ہوئے آپ اس ہٹ کی سیڑھی تک بھی نہیں جا سکتے, ایون کہ کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ ہٹ کے باہر فینسنگ لگی ہوئی ہے. یعنی آپ ہٹ کی کوئی نظیر دیکھیں, ظاہر ہے اب لوگ ہٹ میں جا رہے ہیں, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ ہائی ٹائیڈ میں آپ بیچ سمندر میں چلے جائیں, آگے سمندر میں بڑھ جائیں. آپ کنارے پر رہیں, ساحل پر رہیں, تو کوئی اتنا نقصان نہیں. آپ بھی تو وہاں پر موجود ہیں اس وقت, لیکن یہ جو ابھی آپ نے لوگ بھی دکھائے, باوجود اس کے ہائی ٹائیڈ ہے, یہ کیوں یہاں پر اندر گئے؟ کوئی سائن بورڈ لگا ہے یہاں پر, کوئی وارننگ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے, کوئی ریگولیٹ کرنے کے لیے موجود ہے وہاں پر؟ کوئی ریگولیٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, کوئی ایسی آگاہی مہم نہیں چلائی جاتی. میڈیا پر اگر کوئی اشتہار بھی جاری کرنا ہو تو اس کو اس طریقے سے جاری نہیں کیا جاتا جو لوگوں کی قیمتی جان یہاں سے چلی جاتی ہے. اس کے لیے تو باقاعدہ یہاں پر جگہ جگہ بینرز آویزہ ہونے چاہیے. یہاں پر تو ڈپٹی کمشنر کو اپنی باقاعدہ چیک پوسٹ, جہاں پولیس چیک پوسٹ ہے اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر جو کیماڑی ہے اس کو چاہیے وہاں پر باقاعدہ اپنی ایک ٹیم بٹھا دے جو آنے والے لوگوں کو تنبیہ کریں کہ کوئی شخص پانی میں نہیں جائے گا. کسی نے جانے کی کوشش کی تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی شخص اگر یہاں پر آ ہی گیا, جیسے کوئی تو نہیں, بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہوگی, تو پھر اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب سندھ حکومت یہ بتا دے کہ اس ہاکس بے پر کتنے آپ کے ریسکیو ورکرز موجود ہیں جو تیراک ہوتے ہیں, باہر کے ممالک کے بیچز میں جاتے ہیں, وہاں پہ کوسٹ گارڈز موجود ہوتے ہیں. نظیر وہ دیکھیے گا, نظیر دھیان کریے گا, میں بتا رہا ہوں کہ باہر کے ممالک میں کوسٹ گارڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ لائف گارڈز ہوتے ہیں, بیچز پہ ہر وقت ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جب ہم نے اپنے آپ بھی موجود ہیں, بھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ ٹول لیا جاتا ہے جناب, وہ انٹری فیس لی جاتی ہے, وہ اس کے بدلے میں سروسز کیا دی جا رہی ہیں یہاں پر, یہ بتا دیں. دیکھیں سائم, یہاں پر سروس کے نام پر
मैं आपको यहीं पर मेरे चंद कदम के फासले पर आपको कचरा, टूटे हुए कांच, बर्तन आपको ये दिखा सकता हूँ। और सिर्फ इस कराची के साहिल पर नहीं, हम बाहर दीगर मालिक के साहिल पर भी जा चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ जो लाइफ गार्ड होते हैं, सिर्फ उनके पास जैकेट नहीं होती, उनके पास एक्स्ट्रा जैकेट्स भी मौजूद होती हैं जो रखी हुई होती है कि खुदा न खास्ता कोई शख्स जाते हैं तो वो एक जैकेट हाथ में थामते हैं और फिर वो जाते हैं तो अगर वो खुद निकाल सकते हैं तो वो खुद खींच कर ले आते हैं, अदरवाइज उसको फॉइल तौर पर जब वो पहना देते हैं तो वो कम से कम उन लहरों में डूबने से बच जाता है। अभी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको जहाँ तक आप देखेंगे आपको इतनी ऊंची लहरें और उतनी तेज़ लहरें नज़र आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस लहरों के होते हुए इतनी शदीद यहाँ पर प्रेशर है। आप बिलीव करें कि यहाँ खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो पथरीली ज़मीन है, ना हमवार जगह है। आप हमें तफरीह के नाम पर क्या दे रहे हैं? तफरीह के नाम पर जो अगर लोग आते हैं तो वो अपनी उस तफरीह के नाम पर ही अपनी जान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर अपनी जान देने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास, आप मुझे बताएं कराची में तफरीह का क्या ऑप्शन है? ले देकर एक हॉक्स पे, मनोड़ा, किमाड़ी, सी व्यू और मज़ाक़ायद हर शख्स जाता नहीं है। वहाँ वो लोग जाते हैं जो अकीदत से जाते हैं, जो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से आते हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आते हैं। इसी तरह जो कराची के रहने वाले वो मज़ार कादरी जाते, वो उन मकामात पर जाने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए नए हों। कि गर्मी में लोग साहिल का रुख करते हैं, समंदर का रुख करते हैं। कोई ड्रोन का इंतजाम है कि कोई लाइव सब जैकेट उन्हें दे दी जाए, उस वक्त वो ड्रॉप कर दी जाए? ड्रोन इतना महंगा भी नहीं है, इतना पैसा आवाम से टैक्स की मद में वसूल किया जाता है, तो ये सर्विसेज तो होनी चाहिए। कोई ऐसा इंतजाम आपको यहाँ पर दिखा? सदफ, यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आप ड्रोन की बात कर रही हैं। यहाँ पर इस हॉक्स बे की जो जगह है, आपको याद होगा एक ज़माने में लैंडमार्क होता था सेंट स्ट्रीट। अगर आप हमारी एक मोबाइल कंपनी के आप कार्ड देखें जो स्क्रैच कार्ड होते थे, तो उसमें लैंडमार्क के तौर पर उस गोल से एक निशान होता था जो अब टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको प्रिजर्व नहीं किया गया। हमारे यहाँ ये इतना बेहतरीन ये तफरीह का मकाम है कि अगर इसको बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाए, खूबसूरत ये साहिल का हिस्सा कर दिया जाए, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की जानिब से जो अपना उन्होंने एक इंतज़ाम किया हुआ है वो हम देखते हैं तो वो हमें इतना ज़बरदस्त नज़र आता है। यहीं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे वो मौजूद है। लेकिन सरकारी अगर आप तौर पर देखें तो सरकारी तौर पर आपसे 100 रुपये लेकर कहा जा रहा है जाओ बेटा मरो। आपको ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना बचाने वाला, ना सहूलत देने वाला, ना ही कोई और तफरीह। और वो एक नज़ीर, वो एक अलग एंगल है कि बाद में फिर इन हट्स के अंदर इलीगल एक्टिविटीज भी होती है, यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं, उस पर भी कोई स्क्रूटनाइज करने वाला कोई नहीं है, वो सब जानते हैं। उसके लिए सहूलत पूरी आपको मिलेगी। 25-30 हज़ार का ये जो हट है ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि एक आम आदमी है जो यहाँ जाना चाहता है उसके लिए ज़रा ये जो पथरीली ज़मीन है इसको ज़रा हमवार करें, कुछ बेंच लगाएं, लोगों के बैठने का कोई इंतज़ाम करें, नेट्स लगाएं। हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। और आप वहाँ पर कहते हैं ना, वहाँ पर इंतजामात होने चाहिए, वहाँ पर लोग होने चाहिए, ड्रोन सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। हम ड्रोन्स की बात करें, वहाँ पर नज़ीर बता रहे हैं लाइफ जैकेट्स ही नहीं है वहाँ पे। अब सोचें लाइफ जैकेट ट्यूब की कितनी की औकात है, वो कितनी महंगी होगी, 200 रुपए की होगी। मैं ये क्या बात कर रही हूँ कि हमवार किया जाए ज़मीन को, यहाँ पर तो सड़क जिसे होना ही हमवार चाहिए वो हमवार नहीं की जाती है, तो बाकी हम साहिल की ऊपर क्या बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी सेफ मकाम पे आ जाइए और हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा नेक्स्ट गेस्ट भी अपने ले लें। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज एजेंसी रिस्पांस सेंटर हॉक्स पे सिकंदर जान साहब। सिकंदर साहब, शुरुआत में इसी से करना चाहूँगा कि अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो मिनोड़ा के करीब वाक़यात पेश आए जिनमें काफ़ी अफराद डूबे और उनको जो लहरें थीं मौजें बहा ले गई अपने साथ, वो वाक़यात क्यों, किस वजह से पेश आए आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो असल में ये जो एरिया है ये सेंट स्ट्रीट और मनोड़ा के बीच में जो ये वाक़या हुआ था, इसमें जो नौजवान अपने समंदर की तरफ जाके डूब गए, एक तो ये हमारे एरिया से 15 किलोमीटर के फासले में उस जगह को कहते हैं चरियोपुर, और उसके आप अगर ईस्ट में जाएंगे तो मनोड़ा है, तो अगर उसके आप वेस्ट में जाएंगे तो सेंट है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का टाइम था। तो ये जब आए वहाँ पर एक बात ये कि वहाँ पर डीप ज़्यादा है, गहराई है, फ़ौरन वहाँ पर डीप ज़्यादा है। अगर आप 1 फुट तो जाएंगे तो थोड़ा सा जगह तो फ़ौरन वहाँ पर 5-6 फुट पानी है।
जब ये आगे गए तो एक जब डूबने लगा तो दूसरा उसको बचाने के लिए गया, तो इस तरह ये हादसा पेश आया। तो ये बोर्डिंग डैम का और हमारे एरिया से 2 किलोमीटर के फासले में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसे बंदे जो सुबह बोर्डिंग डैम में जब साहिल की तरफ आते हैं, वो जब समंदर में, आपको पता है खूबसूरत का डैम है समंदर का, साहिल में जब आते हैं अपने साथ कोई रेस्क्यू टू और ख़ास तौर पर वहाँ के जो मकामी लोग हैं जब वो वार्निंग करते हैं, जब उनको मना करते हैं, तो उनको भी उनका बात मानना चाहिए। तो ये गलती इंसान से होते हैं। और दूसरी बात ये, हम चाहते हैं सिकंदर साहब आपसे ज़रा दोबारा आपको रिकनेक्ट करें, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, गलती की आप बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ हमारी जिम्मेदारी क्या है एज बतौर सिटीज़न, और हमारी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है लोगों को महफूज तफरी फराहम करने की। मैं उसका फ़र्क जानना चाह रही हूँ। ये अलग बात है, ये हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे पहले क्या करना चाहिए, उसके साथ लोगों को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको इतनी डीप सी में जाना ही नहीं चाहिए, हाई टाइड में आपको जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या वहाँ पर लाइफ गार्ड्स मौजूद नहीं थे, लाइफ जैकेट्स मौजूद नहीं थी, लोग वहाँ पर जो पूरा इंतज़ाम होना चाहिए वो सिस्टम वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वही बात, जब टोल टैक्स देकर लोग आते हैं, जब वहाँ पर फीस देकर लोग आते हैं, तो फिर उन्हें बताया क्यों नहीं जाता कि जी यहाँ पर दफ़ा 144 लगी, आपने जाना नहीं है। हम 20 मरतबा हम हॉक्स बे गए, हम मनोरा जाते हैं, मुझे आप बताएं कहीं पे आपने कोई साइन बोर्ड, कोई आपने कुछ देखा आगाही बोर्ड के भाई यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, यहाँ से आगे खतरा है, यहाँ से आगे खतरनाक ऊंची मौजें हैं, लहरें हैं, आपने यहाँ से, कहीं पर कोई बोर्ड नहीं है। अब एक ले मैन वहाँ पर जा रहा है, दूसरे किसी शहर से आया है और वो एक्साइटेड है पानी को देख के, और भाई उसको क्या पता ये समंदर क्या चीज़ है, वो चलता चलता आगे चला जाता है। और पानी वैसे ही कंपेल करता है, वो खींच, समंदर अगर आप देखें तो खींचते अपनी तरफ आपको, मस्ती मौज में करते करते वो आगे चले जाते हैं। कहीं पर ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कहीं पे कोई रेडियस बना हुआ है कि यहाँ से मॉनिटरिंग पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा इमरजेंसी रूम होना चाहिए, पूरा एक कहते हैं ना सिस्टम को वर्क करना चाहिए, ड्रोन होना चाहिए। ये सारी सहूलियात नहीं है। और अब हम बड़े जदीद दौर में, हमें ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है कि हम अभी भी अपने बचपन से जो हम नेग्लेक्ट देखते आ रहे हैं वो आज तक हमारे सामने नज़र आ रही है। तो ये जो सिकंदर साहब है, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि क्या बाकायदा तौर पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर जो है वो एक्चुअली कर क्या रहा है। नाम इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर है, लेकिन लोग इस तरीके से क्यों अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। सिकंदर साहब ज़रा मुझे बताइए कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही हैं, ऐसी सिचुएशन में करते क्या हैं आप लोग? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में हमारे पास बोर्ड है, ऑलरेडी रेडी है, हमारे पास सीनियर, हमारे पास लाइफ गार्ड है, और हम कोशिश करते हैं कि फौरन रिस्पॉन्स देने के लिए 24 आवर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर आप देखें कि ये 30-35 साल से, और हम फौरन इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं। और हमारा मेन हॉस्पिटल में सेंटर है, तो अगर कोई पिकनिक बनाने आता है तो हमारे एरिया का हॉस्पिटल में, तो उसमें हमारे लैब गार्ड मौजूद है हर एरिया। सिकंदर साहब, आपकी अनफॉर्चुनेटली हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम आपकी ये बात समझें कि आपने ये बात बताई कि हमारे पास बोर्ड है। सर, मैं बोर्ड तो पोस्ट वाक़या है ना, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो गया उसके बाद फिर बोट यहाँ से निकलती है, रिमके वो पहुँचती है। जिद्दत इतनी आ गई दुनिया में, अब ड्रोन्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। हम अभी भी अपनी कश्ती लेके बैठे हुए हैं, और ये पोस्ट है ना प्री में लोगों को सेव रखने के लिए उन वाक़यात से, उस चीज़ के लिए आपके पास क्या इकदाम हैं, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है? बोट जो है ना वो एक हिफाजती पेट्रोल कर रही होती है यूजुअली, हम ये देखते हैं जगह जगह जाके। और इतना मुश्किल नहीं है डिटेक्ट करना कि भाई कितनी लोगों की एंट्री हुई है, कौन समंदर के अंदर गया है। थोड़ी सी जिम्मेदारी हम शहरियों की भी है, नौजवानों की बिलखुसूस, कि आप लोगों को लगता है कि हाई टाइड जो है, लेकिन हमने मुतादिद वाक़यात आपके सामने रखे हैं। कैसे ये जो समंदर की लहरें हैं ना बड़ी बेरहम होती हैं, ये कब आकर कैसे ले जाए, बड़ी ताकतवर होती हैं ये। तो इनसे खेलना कहते हैं ना बड़ा खतरनाक जान है। से खेलने के बेशतर के घर वालों को भी नहीं पता होता। हाँ जी। अच्छा, और ये फिर वही बात है कि हम थोड़ी सी वीडियो के लिए, टिकटॉक के लिए, रील बनाने के लिए हम करते करते मजाक आगे चले जाते हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि एकदम से लहर आती है वो आपको लेकर खेली जाती है। तो जो लोग दूसरे शहरों से कराची आते हैं और आके ख़ास शौक़ रखते हैं समंदर देखने का, उनके लिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर इंतजामात नहीं है, इक़दामात नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी जान की हिफाजत खुद करें, अपनी फैमिली की हिफाजत आपने यकीनी बनानी है। तो हम छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात कर रहे हैं बजट, अब सूबाई बजट सामने आ गए हैं,
سندھ کا بھی جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس جو بجٹ کا جو اجلاس تھا اس سے خطاب بھی کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے ایم کیو ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ساتھ میں کہ متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت کا حصہ ہے, کراچی اور صوبے کے لیے آواز بھی اٹھائے. سندھ میں پیپلز پارٹی نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے جنہیں دیکھنے کے لیے چشمے کی نہیں اچھی نیت کی ضرورت ہے. کام ویسے آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں, تو نیت کا کیا اس میں دخل ہے؟ بھائی وہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹس اور دلچسپ مناظر ہمیں سندھ اسمبلی سے دیکھنے کو ملے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ لائن بائی لائن وہ سارا بجٹ اور اس کی ساری محرکات جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. تو اب ایم کیو ایم کی جانب سے آصف علی زرداری گورنرز اور چیئرمین سینٹ کے استعفے کے مطالبے پر مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم اور وزراء سے ہوتی ہے, لیکن علی خورشیدی نے صدر, چیئرمین سینٹ اور گورنرز کو بھی شامل کر دیا. وزیر اعلیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ بانیان پاکستان میں آپ کے ہم سب کے بڑے شامل ہیں. آپ ہجرت کر کے آئے تو صرف سندھ نے قبول کیا, کسی اور نے نہیں. یہ آپ خود ہی اب ان کی زبانی سن لیں. یہ پھر میں بتا دوں گا, اپوزیشن صاحب انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب گنا دیے, انہوں نے چیئرمین سینٹ گنا دیے, ڈپٹی اسپیکر گنا دیے, گورنر گنا دیے. گورنمنٹ ایگزیکٹو ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز. ادھر صوبائی اسمبلی میں چیف منسٹر اور کیبنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اسپیکر گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بجنے میں پتہ نہیں کیوں کہا کہ حکومت کیا, حکومت میں آپ ہیں, وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, صدر پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے. یاد رکھیں جب آپ آئے تو صرف سندھ دھرتی نے آپ کو ایکسپٹ کیا, اور جگہ سے ایکسپٹنس نہیں تھی. یہ حقیقتیں ہیں. اچھا, کبھی کسی سے پوچھیں گے باقی صوبوں کے بھی جو خاص طور پر جو سینئر پولیٹیشین ہیں کہ ایسا کیا واقعی ایسا ہے جو وزیر اعلیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ صرف سندھ نے قبول کیا اور کوئی قبول نہیں کر رہا تھا. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ایک بڑا پوائنٹ ریز کیا وزیر اعلیٰ نے وہ یہ تھا کہ آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو آواز اٹھائیں, جو خاص طور پہ جو وفاق کے پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف سر جان لیتے ہیں. سندھ اسمبلی میں ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طہا احمد, ان سے. طہا صاحب بتائیے گا, کل وزیر اعلیٰ سندھ نے کافی تنقید کی ایم کیو ایم پر, اور ظاہر ہے وہ جو بات جس کا وعدہ آپ بار بار یاد بھی دلاتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے, کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. تو میرے خیال میں آپ کی آواز وہاں بھی نہیں سنی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, بات تو بجٹ پہ ہونی چاہیے تھی اور بجٹ سے شروع ہونی چاہیے تھی, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ نمبرز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, بجٹ ڈسکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا دیتے ہیں. اب کل وزیر اعلیٰ صاحب اتنے سمجھدار آدمی ہیں, اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. تو ان کو بتانا یہ تھا کہ جناب آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا آپ پارٹ ہیں, آپ کے سپورٹ سے گورنمنٹ چل رہی ہے, آپ نیگوشیٹ کر کے اپنی باتیں منواتے ہیں. آپ کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ چل نہیں سکتی. صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑیں, اگر اتنا بیکار ہے تو چھوڑیں چیئرمین سینٹ کا عہدہ, چھوڑیں سارے گورنرز کے عہدے. گورنر کیا ہوتا ہے؟ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. طہا صاحب یہی بات پیپلز پارٹی سیم آپ لوگوں کے بارے میں بھی کرتی ہے. وہ کہتی ہے آپ بھی اتحاد میں بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ, 2 وفاقی وزراء آپ کی جماعت سے ہیں. جی سائن صاحب, تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کا پارٹ ہے. ہمارے گریونسز اپنی جگہ موجود ہیں, ہمارے شکوے شکایتیں اپنی جگہ موجود ہیں, جس کو ہم لوگ کیبنٹ میں اٹھاتے ہیں. کراچی کی مردم شماری سے لے کے ڈی لیمیٹیشن تک یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے کرائی گئیں کہ ہم کیبنٹ کا حصہ تھے. ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم 140A پہ بات کرتے ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں, ہم ڈیولوشن آف پاور پہ بات کرتے ہیں. لیکن وہاں بیٹھ کے یہ والی بات کہنا کہ مطلب کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. یا تو آپ گورنمنٹ میں ہیں یا آپ اپوزیشن میں ہیں. یہ کون سی نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے کہ ہم گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں, ہم اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں. پھر بتائیں قانونی طور پہ, آئینی طور پہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنی ایسی کوئی ٹرمینالوجی. اور جہاں تک آپ نے بات کی صدف کہ پنجاب میں ایکسیپٹ کیا گیا اور دوسرے صوبوں میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, پنجاب میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, تو یہ بڑا ایک غلط سٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس پہ دیا ہے. میرا یہ سوال نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ہم ان سے پوچھیں گے, یہ الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. مجھے بتائیں ایک چیز, ذرا اسٹیٹس پر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے خود کہا بات بجٹ پہ ہونی چاہیے تھی. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وفاق نے 2095 ارب روپے دینے کا کہا تھا, جس میں سے 1750 ارب روپے ملے ہیں.
پھر پیپلز پارٹی کے ترقیاتی کام دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نیت ہونی چاہیے, چشمے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا آپ کو کراچی اور اندرون سندھ کہیں ترقی نظر آ رہی ہے, اور جو بجٹ ہے یہ کہیں لگا ہوا نظر آ رہا ہے کراچی میں؟ اچھا دیکھیے, ہم نے فلور آف دا ہاؤس ایک اور بات کہی جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ریکارڈ پہ آئے اور آپ کے چینل کے توسط سے لوگ سمجھیں اس کو, کہ جو پیسے ہم وفاق سے لائے تھے وہ 2 سال سے پیپلز پارٹی ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ہماری مرضی کی ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹس آلریڈی کے ایم سی یہ سندھ گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرا رہی ہے کہ ایم سی کے تھرو, اس پہ ہمارا عدم اعتماد ہے. اگر آپ کی ایگزیکیوشن اتنی اچھی ہے تو پھر یونیورسٹی روڈ FWO کو بلا کے کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ہم اپوزیشن ہیں, وہ گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے پیمانہ ترقی کا جو ہے وہ اس وقت دیکھا جاتا ہے جب اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ جائیں. تو آپ اپنے کیمرے کی آنکھ لے کے جائیں, اس شہر کے کسی بھی عام آدمی سے سوال کریں, کسی بھی گلی محلے میں جائیں اور مجھے کوئی ایک محلہ, ایک گلی, ایک یونین کاؤنسل ایسی بتا دیں جہاں پہ لوگ خوشحالی کی آپ زندگی مجھے گزار رہے ہیں. وفاق کے تحت جو پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کیوں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ تو وفاق نے کمپلیٹ کرنے اور اس کے لیے آپ وفاق سے بات کر سکتے ہیں. چلے آپ یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا ایک طرح سے حصہ ہے, اس طرح سے نہیں ہے, بٹ آپ نے اپنے حصے کا کیا کام کیا ہے طاہر صاحب؟ دیکھیے, آپ ہمارے لوگوں کی بجٹ تقریر سنیں, ہماری جو ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب سے ہوئیں وہ اس میں دیکھیے کہ ہم نے صرف بات ہی کراچی کے پروجیکٹس پہ کی ہے, اور پچھلا فنڈ جو فیڈرل نے ڈائریکٹ ہمارے ایم این ایس کو دیا تھا وہ ہولڈ کر کے 2 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, جس جگہ پہ 70% 60% کمیشن جو گورنمنٹ لیتی ہے پروجیکٹس پہ, اس سے پیسے ایگزیکیوٹ کرا کے ہمیں اس شہر کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اس شہر کے لوگوں تک چیزیں کب پہنچیں گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج پیپلز پارٹی کا میئر ہے نا, آج تو ایم کیو ایم کا ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنے ہی میئر کو اختیار دینے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیوں نہیں دیتی اپنے میئر کو, کے ڈی اے کیوں نہیں دیتی, واٹر بورڈ کیوں نہیں دیتی, ماسٹر پلان کیوں نہیں دیتی؟ کراچی کا ایک ماسٹر پلان تھا, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے گزٹ کیا ہے, جو قانون کا حصہ بنایا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے ہی میئر کو اختیار دینے سے ڈر رہے ہیں. 2008 کا پیپلز پارٹی کا اگر آپ منشور اٹھائیں تو اس میں جو محترمہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اختیارات ہیں وہ بھی نہیں دے رہے اپنے میئر کو. اچھا, تو طاہر صاحب ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں, سارے معاملات جو ہیں یہ بات شروع یہاں سے ہوئی جب علی خورشیدی صاحب نے غالباً اسمبلی میں یہ بات کی کہ صدر پاکستان اور ان سمیت پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جو دیگر آئینی عہدوں میں اس وقت موجود ہیں وہ استعفیٰ دیں. یہ اس بات کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا ایسی وجہ پیش آئی کہ یہ بات ہوئی؟ دیکھیے, بلاول صاحب نے جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک بات کی کہ ایم کیو ایم والوں کو چاہیے اگر ان کی باتیں نہیں مانی جانی اور کراچی سے محبت ہے اور اب یہ وفاق کوپریٹ آپ کے ساتھ نہیں کر رہا تو استعفیٰ دیں. اس کے جواب میں علی خورشیدی نے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف استعفیٰ دیں, آپ بھی تو استعفیٰ دیں. آپ بھی تو یہاں بیٹھ کے کلیم کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم آواز نہیں اٹھا رہی, آپ کون سی آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور آپ کے تو وزیر اعظم رہے ہیں, آپ نے تو پورے اختیار کے ساتھ حکومت کی ہے, چاہے یوسف رضا گیلانی ہو, چاہے راجہ پرویز اشرف ہوں, اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس وقت آپ نے صوبے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو 18ویں ترمیم کو بھی پراپر امپلیمنٹ نہیں کیا, 140A جو آرٹیکل ہے آئین کا اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود, گزٹ کرنے کے باوجود کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو یہ کیا نیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو پھر ایک پوری لسٹ ہے نا, آپ بھی تو ہر گورنمنٹ کا آپ لوگ حصہ رہے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہو, ہمیشہ سے آپ حکومت کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوتے ہیں. ذرا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ کراچی کے عوام کو اب اس ڈیبیٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. وہی چاہتے ہیں ہمیں رزلٹ ملے, ہمارے مسئلوں کا حل نکلے. آپ لوگ مسئلوں کے حل پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ جی صدف, آئی کمپلیٹلی اگری ٹو واٹ یو آر سیئنگ کہ اب یہ بلیم گیم کراچی کے لوگوں کو نہیں چاہیے, بلکہ انفیکٹ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ سولوشن بیسڈ بات کرنا چاہتے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ سولوشن دے رہی ہے نا. ہم نہیں جاتے اس تفصیل میں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کیسے آیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا میئر ہے, آپ اپنے منشور کے مطابق, اس پاکستان کے آئین کے مطابق, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس میئر کو امپاور کرتے ہیں.
تاکہ یہ جو گٹر کے ڈھکنا لگانے سے لے کے اور جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ ڈیوالو ہو. ڈیولیوشن آف پاور از دا اونلی سولوشن فار پاکستان رائٹ ناؤ. یہ اختیارات گراس روٹ لیول تک جائیں، ٹرانسپیرنسی ہو. اچھا ہم تو ایک اور بات کہتے ہیں نا، بہت بڑے دل کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو لگتا ہے، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں انسان ہی پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی معاملہ خراب ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انسان اس میں انوالوڈ ہے، تو اکراس دا بورڈ کارروائی کریں. جب تک ہم قوانین سخت نہیں کریں گے جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، آئین میں ہمارے پاس آرٹیکلز موجود ہیں، لیکن ہم بلیم گیم سے باہر ہی نہیں آ رہے. وہی سندھ اسمبلی میں ہوا کہ آپ سیکوینس اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے ساری باتیں جو ہیں وہ کی اس کے بجٹ پہ جو ہماری شروع کی تقریر ہیں وہاں سے ہذیانی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. وہاں سے جس طرح کی باتیں کی گئیں، ڈائیورٹ کیا گیا کہ جی آپ نے بوری بند کی، یہ کیا، تو ظاہر ہے پھر اس کا جواب دینا ہمارے لیے بھی لازم تھا، ہمارے لیے بھی فرض تھا. جہاں تک رہی بات حکومت میں رہنے کی، جی بالکل ہم ہر وفاقی حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ہم آنے والی بھی ہر وفاقی حکومت کا حصہ ہوں گے. ہم کیبنٹ میں کراچی کی آواز ہیں اور پچھلے 40 سال سے اس شہر کے لوگ ہمیں ووٹ دے کے اپنی آواز بنا کے میری نظر سے گزرا شرجیل صاحب کا تھا، وہی کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور جہاں کام نہیں ہوا وہ وفاق کے زیر انڈر ہیں، وہ سڑکیں وہ جو ٹوٹی پھوٹی ہیں. ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دوسرا وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، اس کو دیکھنے کے لیے چشمے کی نہیں نیت کی ضرورت ہے. تو آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہیں. اگر کراچی کے لوگوں تک ان کاموں کے ثمرات پہنچے ہیں اور کراچی کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے تو پھر ایم کیو ایم کچھ بھی کہے، پیپلز پارٹی کچھ بھی کہے، وہ میٹر نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک رپورٹ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ شہر نہ رہنے کے قابل شہروں میں تیسرے نمبر پہ، اور اس سے اوپر جو 2 شہر ہیں وہ شہر ہیں جن میں جنگ چل رہی ہے. تو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کو تو ایم کیو ایم یا کوئی اور پارٹی انفلوئنس کر کے نہیں بنا سکتی نا رپورٹ. اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کے میڈیا چینلز کے تھرو جو خبریں سنتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکنے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر گئے، ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر گئے، کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے سے لوگ مر گئے، اسٹریٹ کرائم میں لوگ مر گئے، تعلیم کا نظام آپ کے سامنے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد دیکھیے نا، جیسے فنڈ بڑھا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، کیا ویسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے ہمارے اسپتال میں اور اپنے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے انشورنس کرا رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرائیں. یہ تاز آپ پھر آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ عوام کہتی ہے کہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے معاملات حل کرنے اور عوام کو صرف پروگریس چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، ڈیولپمنٹ چاہیے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. پنگ پونگ کا سلسلہ جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے کہ اب یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، آپ نے اپنے وقت میں یہ کیا. ہم عوام کو کیا لینا دینا ان باتوں کے ساتھ؟ عوام کو تو صرف ڈیولپمنٹ چاہیے، سڑکیں چاہیے سیدھی، خدا را پانی چاہیے. مجھے سم ہاؤ فٹ بال یاد آ گیا، فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے. ویری نائس. تو ذرا اس کی اپڈیٹ فیفا بھی ورلڈ دے کپ چل رہا ہے، فیفا راؤنڈ اپ دیتے ہیں بھائی آپ کو. بڑے سنسنی خیز میچز چل رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے کے پہلے میچ میں کینیڈا نے سرپرائزنگلی جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی کینیڈا نے پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. کیا بات ہے. اچھا ساتھ ہی کیونکہ اب ناک آؤٹ مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر، کانگو، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا، آئیوری کوسٹ اور کینیڈا کا ذکر آپ نے کیا، بوسنیا ہے، پہلی بار یہ ناک آؤٹ سٹیج کے لیے کوالیفائی انہوں نے کیا اور دنیا حیران ہے اس وقت. پہلی بار عالمی کپ کھیلنے والے جو ٹیمز ہیں انہوں نے بڑا سرپرائز دیا ہے. کیپ ورڈے نے ایران کو بغیر کوئی میچ ہارے ورلڈ کپ سے باہر ہونا پڑا. دیٹ از سو انفارچونیٹ. اور مصر کے خلاف آخری منٹ میں گول آف سائڈ قرار دینا ایران کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا. اور بھائی میسی کا ذکر نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارجنٹینا کے لیونل میسی نے فٹ بالر ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کی ہے. اور کیا کیا انہوں نے کہ میسی نے جسٹ 14 اور جائر زینیا کا مسلسل 6 میچز میں گول کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ورلڈ کپ کے مسلسل 7 میچز میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں. کیا بات ہے. اچھا اور آپ نے جیسے بتایا نا انہوں نے اردن کے خلاف گول کر کے بھی نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا. سو میسی فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 19 گول کر کے موجودہ ورلڈ کپ میں ہیٹ ٹرک سمیت
6 گول کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. تو ذرا کچھ میسی کی پرفارمنس, آپ بڑے فین ہیں بھائی, اور ان کے یہ آخری اب یہ لیگ ہے, لاسٹ ورلڈ کپ میں میسی کا بھی رونالڈو کا بھی. علی طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فٹ بال ایکسپرٹ. ذرا ان کے اوپننگ ریمارکس جان لوں گا. علی, میں آپ کے پہلے کیسے انالائز کریں گے, کینیڈا نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لی ہے اور کیسے میچز چل رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ ہاں, کینیڈا کی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے ان کی فٹ بال میں. آبویسلی انچارٹڈ ٹیریٹری میں وہ چلے گئے ہیں, کیونکہ لاسٹ 16 میں پہنچنا تو بڑی بڑی ٹیموں کا خواب ہوتا ہے. اور کینیڈا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ یہ ہر کچھ ہے کہ دونوں ٹیموں جو ہیں اپنی ایبلٹی کے حساب سے برابر کی تھی, اور آپ نے دیکھا بالکل آخری 2.5 سیکنڈ میں جا کے گول کیا ہے کینیڈا کے کیپٹن نے, اور انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹف ٹیمز ہے دے آر آن دی ادر سائڈ آف دا ڈرا نا. اگر آپ دیکھیں سویڈن کا مقابلہ فرانس سے پڑ گیا ہے, موراکو کا نیدرلینڈ سے پڑ گیا ہے, مطلب یہ ذرا پورٹگل کا کروشیا سے پڑ گیا, یہ ذرا ٹف ٹیم ہے جن کو ٹفر ڈراز ملے ہیں اور اچھی ٹیمیں کٹ جائیں گی. ارجنٹینا کا میں یہ کہوں گا کہ ریلیٹیولی میسی کا جو ہے ایزیئر پاتھ ہے. ان کو کوپو ورڈے, پھر آگے جا کے بھی ان کو مصر ملے گی, آسٹریلیا ملے گی, پھر کوارٹر فائنل میں جا کے ان کو کولمبیا ملے گی. تو ارجنٹینا کا لکیلی بہت زیادہ ایزیئر پاتھ ہے. لیکن دا لائکس آف برازیل آپ کہہ لیں, فرانس کہہ لیں, نیدرلینڈ کہہ لیں, پورٹگل کہہ لیں, اسپین کہہ لیں, ان کے ذرا ٹف پاتھ ہے گوئنگ اہیڈ ان دا ٹورنامنٹ. اچھا علی, میں کیونکہ ایران اس وقت بڑا ہائی لائٹ ہے, خبروں میں ہے, تو سب کا فوکس بھی ہے. اب مصر کے خلاف جو ایران کا جو میچ تھا, آخری لمحات میں گول آف سائڈ قرار دیا گیا, جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا ایران ناک آؤٹ مرحلے سے پھر آؤٹ ہو گیا ہے. ریفری کے اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے, آپ کی کیا رائے اس پر؟ دیکھیے, وہ تو فیفا نے اب کئی جگہ میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے, کچھ سپورٹنگ ویب سائٹ نے بھی رپورٹ کیا کہ فیفا اور جو ویڈیو اسسٹنٹ ریفری اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ جی وہ لائنز جو تھیں وہ آف سائڈ کی, وہ غلط ڈرا کی گئی تھیں. گول جو تھا وہ اٹ شوڈ ہیو بین گیون, اٹ شوڈ ہیو اسٹوڈ. اور ڈیورنگ دا گیم تھوڑی دیر بعد ریفری نے, ویڈیو اسسٹنٹ ریفری نے یہ چیز ریئلائز کر لی تھی, لیکن کیونکہ ایک دفعہ ڈیسیجن دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے ایران کے ساتھ, بہت زیادہ انفارچونیٹ ہوا. ایسا اس لیول پہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہم کیونکہ ڈومیسٹک سیزن دیکھتے رہتے ہیں, چاہے انگلش لیگ ہو, چاہے اٹالین لیگ ہو, جرمن لیگ ہو, موسٹلی انگلش لیگ میں, انگلش پریمیئر لیگ میں زیادہ ہوتا ہے کہ غلط ڈیسیجن ہوتے رہتے ہیں, ہر وقت غلط ڈیسیجن ہوتے رہتے ہیں, اور ان کا میڈیا بھی تنقید کرتا رہتا ہے. تو اٹس اے ویری کامن تھنگ ان فٹ بال. اٹ از انڈیڈ. تھینک یو ویری مچ علی طیب, آپ نے پروگرام کے وقت کا, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم. اور بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور سمندر سے دور رہیے گا. بالکل, اور گرمی سے بھی بچیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.